کوشچنس کو رائٹ ڈاؤن کر دیجیے گا، نوٹ ڈاؤن کر دیجیے گا اپنے پیپر کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، اور ہمیں اسپیکر کی ریکویسٹ بھیج دیجیے گا. جب یہ سیشن ختم ہوگا تو اس وقت پھر ہم جو آپ کے کوشچنز ہیں آپ کو ون بائی ون ہم آپ سے وہ کوشچنز لیں گے اور انشاءاللہ سر پھر اس کا جواب دیں گے، لیکن ناٹ ان دا مڈل آف دا سیشن، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتے ہم. زیادہ تر جب ہم سیشن کرتے ہیں، جب ہم نے پچھلا بھی کیا تھا جموں کا سیشن، تو وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہ چلا گیا تھا، کیونکہ درمیان میں لوگ کوشچن کرتے ہیں، پھر آپ اپنے مین جو آپ کا ایجنڈا اس سے ڈائیورٹ ہوتے ہو. تو اس لیے اس سیشن میں جس میں سر موجود ہیں اس کے اندر آپ اینڈ میں ہی کوشچن کریں گے. آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. جی سر، اٹس 10 o'clock، تو پھر میں نے کہا کہ اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کافی جی زیادہ بسم اللہ لوگ. کریں، بسم جی اللہ کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ، گو اہیڈ نوید. جی سر، جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہمارا جو لاسٹ سیشن تھا اس کے ریلیٹڈ کافی لوگوں نے، اور ایک میرے خیال میں اوریا مقبول صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی سر کئی چیزیں ایسی درمیان میں انہوں نے ویڈیوز اور آڈیوز ریلیز کی کہ اس سے ہمارا جو سیشن تھا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیوں یہ چیز ہوئی ہے، کیونکہ آئی ہیو بین لسننگ ہم آلسو فار اے لانگ ٹائم. 7-8 سال سے جب سے وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے ہیں، یہ نیو ٹی وی کے پروگرام میں آتے تھے، تو انہوں نے اس کے اندر یہ غزوہ ہند کے ٹاپک پہ ہی زیادہ تر ان کے پروگرامز ہوتے تھے. اینڈ دے ور لائک گڈ، اور ساری چیزیں ایسے تھی کہ وہ پاکستان آرمی کو ہی انہوں نے کئی ان کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، آڈیوز دیکھ لیں، ہی واز ڈوئنگ دیٹ. اور یہ جو نیریٹو انہوں نے اسپیسیفکلی لاسٹ ویک کے اندر اڈاپٹ کیا ہے، یہ ٹوٹلی کسی اور چیز سے تو یہ اپوزٹ ہے نہیں. جو نیریٹو انہوں نے پچھلے 7-8 سال میں دیا ہے اس سے بھی ٹوٹلی ایک اپوزٹ سا نیریٹو ہے. تو سب سے پہلے جو انہوں نے کنفیوژن، مے بی ہی از کنفیوز اینڈ مے بی وی شوڈ کلیئر ہم آلسو، اور اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس آپ کی چاہیے ریفرنس کے ساتھ، کہ جو ہم نے پچھلے سیشن میں بلیک فلیگز اور گرین فلیگ ریات السود کے بارے میں جو بات کی تھی، اس کے اندر انہوں نے دوبارہ سے وہی کہا کہ جی یہ بلیک فلیگ کی مجھے نہیں سمجھ آتی اور میں نے پڑھا نہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے پیپل وڈ وانٹ ٹو نو کہ یہ بلیک فلیگز کی کیا کانسیپٹ ہے اور اس کا جو ورڈ ہے اس کی کیا ڈسکرپشن ہے. مائک ٹو یو سر. جی نوید، جزاک اللہ خیر. نوید، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب کی بات سن کر بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ صاحب غزوہ ہند کیا پاکستان کے نصیب میں ہے، پاکستان فوج لڑے گی، یا یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل فوج ہے جو شام سے آئے گی لڑنے کے لیے. جو پاکستان بننے کا اصل مقصد ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا تھا، جس کے بارے میں بابا اقبال نے کہا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، پوری مسلمان تاریخ میں ہم نے کبھی اتنی بھاری قربانی نہیں دی کسی ریاست کو قائم کرنے کے لیے. 50 لاکھ شہدا، 1.5 کروڑ مہاجر. اور یہ پاکستان جب یہ بنا تو اس کے بارے میں جو خوشخبریاں اور بشارتیں بزرگوں نے اس کے بعد تواتر سے دینی شروع کی، یعنی پچھلے 200-250 سال سے پاکستان کے بارے میں خوشخبریاں آ رہی ہیں. حضرت بری امام جن کا مزار اسلام آباد میں ہے، ان کے بارے میں خود قدرت اللہ شہاب نے اور ممتاز مفتی نے لکھا ہے کہ 200 سال پہلے 1700s کے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاں میرا مزار ہے وہاں پر ایک بہت بڑا شہر بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا. جا کے کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر سوئے کوفہ و بغداد. اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ نئی بستیاں آباد ہوں گی. پرانے سینٹر آف سیولائزیشنز کوفہ، بغداد اور دمشق وہ امت مسلمہ کی قیادت نہیں کریں گے. اس پاکستان کو بنایا ہی اللہ نے اس لیے تھا کہ اس کے نتیجے میں اس مدینہ ثانی میں، جس پاکستان کا لفظ کا مطلب کا لغوی ترجمہ ہی مدینہ طیبہ بنتا ہے، اللہ نے اس کو بنایا اسی لیے تھا کہ یہاں پر وہ تمام بشارتیں اور احادیث نے پورا ہونا تھا جو آخر الزمان کے حوالے سے اللہ نے سیدی کے ذریعے بیان فرمائی. یہاں تک بات سمجھ گئے نا آپ نبی؟ جی بالکل سر، جی بالکل، پلیز کیری آن. تو جو ہمارے بزرگوں نے بشارتیں اس پاکستان کے بارے میں دی ہیں، چاہے بابا اقبال ہوں، ان سے پہلے حضرت بری امام ہوں، صوفی برکت علی صاحب ہوں، واصف علی واصف ہوں، ممتاز مفتی ہوں، قدرت اللہ شہاب ہوں، بابا اشفاق صاحب ہوں، یعنی اور آپ درجنوں اور بابوں کے نام لیں.
جو صاحب نظر صاحب بصیرت لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ کی جانب سے دی گئی خوشخبریوں کو اس امت تک پہنچانے کی ذمہ داری دی، مستند ترین بات ہے اللہ کے بندے۔ اور جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی حدیث شریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اسٹریٹجی اور اللہ کے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے اشارے کائنات میں اللہ آپ کو دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کوئی چیز کہ بالکل جس طرح کوئی آسمان سے اتر کے کوئی چیز ہو جائے گی۔ ایون ایک شخص جس کو اللہ نبوت کی ڈیوٹی بھی دیتا ہے، اس زمانے میں ان کے بارے میں یہی ڈیفینیشن قرآن دیتا ہے کہ لبثت فیکم عمرا، تم لوگوں کے درمیان تو میں نے زندگی گزاری ہے۔ آپ سیدی رسول اللہ صادق اور امین کہلائے پہلے، نبی بعد میں کہلائے۔ کافر بھی مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو اللہ نے جب اپنے کوئی راز پورے کرنے ہوتے ہیں تو پہلے دنیاوی طور پر حجت پوری کرتا ہے، دنیاوی طور پر آنکھوں کے سامنے آپ کو دلیلیں دکھاتا ہے۔ اللہ بھی اندھا دھن آپ کو کسی چیز پر ایمان لانے کا نہیں کہتا۔ اور جس طرح بتایا تھا کہ احادیث شریف کے بارے میں، کہ احادیث شریف کا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے علم روایت، کہ آپ کہیں جی یہ اس روایت سے آیا، اس راوی نے بات کی، اس راوی نے بات کی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا سیدی رسول اللہ ایسی کوئی بات فرما سکتے ہیں یا نہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، کیا سیدی کی اس حدیث پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ جس طرح بات پچھلے پروگرام میں بتائی تھی کہ جب 1300 سال تک مسلمان پریشان تھے سیدی رسول اللہ کی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، کہ جو آخری زمانے کی حدیث تھی، جب آخری لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی، اور وہ لڑائی فلسطین میں ہوگی، اور اس وقت ایک ایک یہودی ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، اور وہاں پہ جا کے کچھ درخت ہیں جو یہودیوں کو چھپائیں گے غرقت کے، اور آخر میں دجال وہاں قتل ہوگا۔ تو وہ ساری حدیثیں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھیں کہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودی آباد ہو جائے۔ 1400 سال تو نہیں آباد ہوئے تھے، 1300 سال۔ لیکن جب پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ یہودی آباد ہوئے، بیلفور ڈکلیریشن کے بعد، اور اسرائیل کی ریاست کا قیام کا اعلان ہوا اور سب کچھ، تب وہ حدیث سمجھ آنے لگی، وہ جیو پالیٹکس سمجھ آنے لگی کہ سیدی نے تو یہ بات فرمائی تھی۔ یہاں تک بات کلیئر ہوئی نا آپ کو نوید؟ جی بالکل سر، بالکل۔ تو پاکستان بننے کے بعد جو ڈائنامکس بنی ہے جیو پالیٹکس کی پوری دنیا میں، آپ نے دیکھا ہے کہ کیوں اسرائیل پاکستان کو سب سے بڑا دشمن تصور کرتا ہے، کیوں بھارت مشرق پاکستان کو سب سے بڑا دشمن تصور کرتے ہیں، کیوں ہر اسلام دشمن طاقت پاکستان کو دشمن تصور کرتی ہے، کیوں پاکستان کو شدید نقصانات کے باوجود سایہ خدائے ذوالجلال میں اللہ نے رکھا اس کو، کہ اس کو کبھی تباہ نہیں ہونے دیا۔ نقصان ہوا، ہم چھوٹے ہوئے، ہمیں مار پڑی، ہمارے پیسوں کا نقصان ہوا، ہمارا مال لوٹا گیا، ہمیں بے عزت کیا گیا دنیا میں، لیکن ہر دفعہ گرنے کے بعد اللہ نے ہمیں کھڑا کیا، ایٹمی طاقت بنایا، اور مسلمان دنیا کی واحد فوج ہے جس کی اللہ نے تربیت کروائی دو دشمنوں سے لڑنے کی، یعنی بدترین دشمن جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک مشرک ہے، ایک یہود ہے، اور دنیا کی واحد مسلمان فوج ہے جس نے ان دونوں دشمنوں کو ٹھوکا ہوا ہے، جا کے پوری طرح مارا ہے۔ ہم نے ہندوؤں کو بھی مارا ہے، یہودیوں کو بھی مارا ہے۔ ہم شام گئے ہیں، واحد فوج ہے مسلمانوں کی جو شام جا کے اور عراق جا کے اور مصر جا کے جس نے یہودیوں کو پیٹا ہوا ہے، پریکٹس کرائی گئی، ہمارا ٹریننگ رن تھا، وہ ہماری ایکسرسائزز کروائی گئی ریئل بیٹل فیلڈ انوائرمنٹ میں، کہ آنے والے وقتوں میں آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور اب آتے ہیں سیدی رسول اللہ کی احادیث کی طرف۔ پوری دنیا میں اس وقت کوئی مسلمان فوج نہیں ہے جو جا کے بیت المقدس کو آزاد کرا سکے، کوئی مسلمان فوج نہیں ہے جو اس وقت بھارت کو چیلنج کر کے بھارت کو شکست دے سکے، کوئی ہے مسلمان دنیا میں؟ کوئی نہیں۔ اب آئیں اس ساری جیو پولیٹیکل ڈائنامکس کو جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ان کو احادیث شریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ایک ہی حدیث کافی ہے اس ساری کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے۔ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا،
پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے. پہلا حصہ ہے حدیث شریف کا یہ. دوسرا پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، یعنی جہنم سے آزاد، اور جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے سیدی رسول اللہ سے کہا سیدی یا رسول اللہ میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں. حضور مسکرا پڑے اور ہنس کے فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل. یعنی صرف اگر اس حدیث شریف کو آپ لیں، اور اس سے پہلے کی ایک حدیث شریف اور ہے جس میں سیدی نے فرمایا کہ میری امت کے لشکروں کی سندھ اور ہند کی طرف روانگی ہوگی. یعنی سندھ اور ہند کو آپ نے الگ الگ بتایا ہے اور لشکروں کا ذکر کیا ہے، پلورل، کئی لشکر. یعنی اس میں فوجیں بھی مختلف ہیں اور اس میں زمانہ بھی مختلف ہے. یعنی کنٹینیوس پروسیس ہے یہ لشکروں کا کہ جو سندھ اور ہند پر حملے کرتے رہیں گے. اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر واپس آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا. اسی سلسلے کی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں. حضرت صوبان سے روایت ہے کہ سیدی نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے. ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، یعنی ہندوؤں سے جنگ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. اب صرف ہم ان تین احادیث کو ہی لیتے ہیں، اور یہ تین احادیث اور آخری زمانے کی جو ٹائم لائن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی کنفیوژن آپ کو اس کے بعد نہ ہو کہ ہند کو فتح کرنے کے لشکر کہاں سے آئیں گے. سیدی نے جو فرمایا کہ سندھ اور ہند پر حملے کریں گے، یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو نبی؟ جی سر، میرا ایک اس کے اندر کوشچن بھی ہے کہ جس طرح آپ نے یہ حدیث فرمائی جس میں دو لشکروں کا ذکر ہے کہ دو لشکر، اس میں ایک لشکر ہے جو ہند سے جنگ کرے گا اور ایک لشکر جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو. دیٹ مین دے آر ٹو ڈفرنٹ فورسز. ایم آئی رائٹ سر؟ نہیں، اس پہ ہم کریکٹ کریں گے آپ کو. جی دیکھیے اب شروع کرتے ہیں ٹائم لائن سے. جب سیدی نے فرمایا کہ میرے لشکر، میری امت کے لشکر، کئی لشکر، ایک نہیں، سندھ اور ہند پر حملے کریں گے، یعنی سیدی نے یہاں واضح فرما دیا کہ پہلا حملہ سندھ پر ہوگا اور اس کے بعد حملے جو ہے وہ ہند پر ہوں گے. بالکل کلیئر ہو گئی یہاں بات. محمد بن قاسم کا لشکر سندھ تک آیا تھا اور اس کے بعد جو شروع ہوئے شمال سے مسلمانوں نے حملے، سلطان تغلق ہو، غوری ہو، محمود غزنوی ہو، عبدالی ہو، وہ سارے حملے ہند پر کیے گئے، وہ سارے حملے دہلی پر کیے گئے، وہ سارے ڈیپ انسائیڈ انڈیا کیے گئے. اور یہ سیدی رسول اللہ نے فرما دیا کہ آخری زمانے تک یہ جنگ ہوتی رہے گی بھارت کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ. اور سب 1947 کے بعد یہ جنگ مسلسل انڈیا کے ساتھ، اگر کوئی مسلمان فوج لڑ رہی ہے تو وہ پاک فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے. اور کون سی فوج ہے جو انڈیا سے لڑ رہی ہو جا کے؟ جی بالکل، اگر اس لائنیج کو کنٹینیو کر رہی ہے تو وہ پاک فوج کر وہ رہی ہے. پاک فوج ہے. اور سیدی رسول اللہ نے اس میں جو علاقوں کے نام بتائے ہیں، آپ نے سندھ کا نام بتایا ہے، آپ نے ہند کا نام بتایا ہے، آپ نے خراسان کا نام بتایا ہے، اور آپ نے خراسان کی جانب کا ذکر کیا ہے. یہ چار علاقے، خراسان کی جانب کریں تو خراسان کی جانب رستے میں پاکستان ہے، خراسان کہیں تو آدھا پاکستان خراسان ہے، آپ سندھ کہیں تو سندھ پاکستان ہے، آپ ہند کہیں تو ہند کے اندر ہند سے جنگ کرنے والی فوج پاکستان ہے. اور جس کو سیدی نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، اقبال نے فرمایا تھا یہ چمن معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے، ایک دفعہ پھر یہاں پر نغمہ توحید جو ہے وہ گونجے گا. تو یہ کام کرنے کی ذمہ داری، آپ اگر اللہ کے رازوں کو دیکھیں پوری کائنات میں تو یہ صرف پاک فوج کے پاس ہے، پاکستانی قوم کے پاس ہے. یہ ذمہ داری عراقیوں کی نہیں ہے، شامیوں کی نہیں ہے، سعودیوں کی نہیں ہے، قطری، یمنی، اویس، نارتھ لیبینز کی نہیں ہے، افغانیوں کی نہیں ہے. افغانیوں نے پچھلے 100 سال میں، بلکہ پچھلے 150 سال میں، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائے 300-400 سال میں، احمد شاہ ابدالی کے بعد سے لے کر، احمد شاہ ابدالی 1700 کے تھے، اس کے بعد سے تو افغانیوں نے ہندوؤں سے کوئی جنگ ہی نہیں کی. اس کے بعد یہاں مغل آ گئے تھے اور اس مغل حکومت کرتے رہے، مغلوں کو ہٹا کے انگریز آئے، پھر ان کی جنگ انگریزوں سے ہوتی رہی افغان وارز میں. ہندوؤں سے تو جنگ ہوئی نہیں ان کی. اور ہندوؤں کے ساتھ کون لڑ رہا ہے؟
یہ تو پاکستانی قوم لڑ رہی ہے، پاک فوج لڑ رہی ہے، ہماری فضائیہ اور نیوی لڑ رہی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کے مطابق جب یہ فوجیں ہندوستان پر فتح کر لیں گی، اس کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ لیں گی، پھر یہ واپس پلٹیں گی شام کی جانب، اور وہاں پر ان کو حضرت عیسیٰ ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہوں گے پہلے سے ہی، ظاہر ہے وہ اکیلے تو نہیں کھڑے ہوں گے۔ جس طرح آج بیت المقدس شریف میں مرابطون ہیں، وہ مجاہدین ہیں جو مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں، پوری مسلم دنیا ایک طرف اور وہ بیچارے مجاہدین اکیلے کھڑے فلسطین میں اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر کے مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں، اسی طرح ایک چھوٹی سی جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور ظاہر ہے وہ وہی فلسطینی ہوں گے جو مسجد اقصیٰ کے آس پاس دفاع کر رہے ہیں۔ ایک فوج وہاں ہوگی ان کے ساتھ، تھوڑی سی کچھ لوگ ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہماری فوج یہاں سے جائے گی اور اس میں شامل ہوگی، اور وہ آخری لڑائی ہوگی زمانے کی۔ ایک بات ذہن میں یہ بہت واضح سمجھ لیجئے گا کہ ایک مرتبہ اگر عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچ چکی ہے اور وہاں پر فائنل لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد دجال قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہے، اس کے بعد غزوہ ہند نہیں ہوگا۔ غزوہ ہند اس سے بہت پہلے کی مہم ہے۔ غزوہ ہند کی مہم اس آخری مہم سے پہلے جو بڑی بڑی جنگیں، ملحمۃ الکبریٰ کی جنگ ہے، اور فلسطین کو فتح کرنے کی، بیت المقدس کی فتح کی، دجال کے قتل کرنے کی، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، اس سے بہت پہلے کی مہم ہے غزوہ ہند۔ غزوہ ہند ہمارے خطے کے لیے، پاکستان کی فوج کو مستحکم کرنے کے لیے، ہماری پشت محفوظ کرنے کے لیے، مشرکوں کو ختم کرنے کے لیے اہم ترین جنگ ہے۔ لیکن امت مسلمہ کی جو آخری زمانے کے واقعات ہیں اس میں یہ صرف ایک مہم ہے، یہ اینڈ گیم نہیں ہے کہ غزوہ ہند کے بعد پاکستانی فوج فارغ ہو کے بیٹھ جائے گی اور اب کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ پھر یہ وہیں ڈپلوائے کی جائے گی جس کے لیے تربیت اللہ اس کو 1967 میں اور 74 میں اور بعد میں بھی ایک کرواتا رہا ہے کہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہ پلٹ کے واپس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب اگر آپ یہ حدیث لیتے ہیں جو کہ نعیم بن حماد کی کتاب کتاب الفتن میں اس کی ایک دو روایتیں ہیں کہ جی بیت المقدس کا بادشاہ جو ہے وہ کوئی فوج بھیجے گا ہندوستان میں اور وہ ہندوستان فتح کرے گی اور اس کو لوٹے گی، تو یہ مکمل طور پر ضعیف حدیث ہے۔ اس کی کوئی جیو پالیٹکس نہیں ہے، اس کی کوئی ہسٹوریکل ریفرنس نہیں ہے، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ دنیا میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص اگر یہ حدیث لے کر آ جائے کہ جی افغان طالبان اٹھ کے امریکہ فتح کریں گے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث سیدی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، جیو پالیٹکس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، عقل میں بات نہیں آتی۔ سر اس کے اندر ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو حدیث، اسی حدیث کو بیسیکلی یوز کیا ہے کئی لوگوں نے، تو کیا اس حدیث میں یہ مینشنڈ ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہے؟ جی میں نے یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ میری نظر میں، میرے نزدیک یہ انتہائی ضعیف حدیث ہے۔ اس کو میں، کیونکہ لاکھوں حدیثیں بعد میں بنائی گئی تھیں، کوئی وجہ ہے کہ علم روایت بنایا گیا، کوئی وجہ ہے کہ حدیث کی سیاہ ستہ مستند کتابیں بنائی گئیں، کوئی وجہ ہے کہ بہت سی کتابیں حدیثیں جو دوسری کتابوں میں ہیں وہ صحیح بخاری شریف میں نہیں لکھی گئیں، کیونکہ لوگ محتاط تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ حدیث صحیح نہیں لگتی، یہ ضعیف لگتی ہے، یہ کمزور روایت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ چیز سیدی کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ جیو پالیٹکس کے مطابق نہیں ہے یہ بات۔ تو یہ حدیث شریف جو کوٹ کی جا رہی ہے، وہ اگر اس کو تسلیم کر لیں جو کہ اوریا صاحب سنا رہے ہیں، تو وہ ساری احادیث غلط ہو جاتی ہیں نعوذ باللہ جو اس سے پہلے آپ کو ہم نے بتائیں۔ وہ ساری جیو پالیٹکس تو 200-400 سال سے تیار ہو رہی ہیں اس خطے میں پاکستان کو تعمیر کرنے کے لیے، وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ ساری بزرگوں کی باتیں، خوشخبریاں اور بشارتیں جو پاکستان کے حوالے سے دی گئیں، وہ ساری خوشخبریاں جو پاکستان کے بارے میں دی گئیں۔ نوید مجھے اجازت دیں، یہاں پہ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جی آپ کو سر میری پلیز آواز آ رہی ہے پلیز نا؟ پلیز، بالکل آ رہی ہے سر، بالکل آ رہی ہے۔ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ کے لیے کتنا قیمتی ہے، میں یہ واقعہ آج پہلی دفعہ میڈیا پہ سنانے جا رہا ہوں۔ I get emotional, I can't، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا کبھی، کیونکہ بیان کرنے کے لیے مجھ میں وہ، میرے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ میرے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے ایٹمی دھماکے ہو رہے تھے نا، جب چغئی میں ہم نیوکلیر ایکسپلوژنز کر رہے تھے، تو اس وقت ایک بزرگ نے، اور یہ بڑی مستند روایت سے یہ بات میرے پاس پہنچی ہے، یعنی جن صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ہیں بہت بڑے، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ پھر لوگ ان کو امبیرس کرتے ہیں۔
ان ایٹمی سائنسدان نے جو خود چغائی میں موجود تھے، جنہوں نے خود دھماکے کروائے، آئی وٹنس تھے، شاہد تھے، موجود تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا ایک آرمی آفیسر کو، اور اس آرمی آفیسر نے سنایا میرے دوست کو، وہ بھی آرمی آفیسر ہیں، اور انہوں نے سنایا مجھے. لہٰذا یہاں پہ صرف 2 آدمی بیچ میں ہیں اس واقعے کے عینی شاہد کے درمیان، اور دونوں ریلائبل ہیں، دونوں سینئر آرمی آفیسرز ہیں. اس ایٹمی سائنسدان نے یہ واقعہ سنایا کہ جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کر لیے، وہاں بڑی مشکلات تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، پرابلمز تھیں، بڑے خطرات تھے کہ ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا. میں کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، سب کچھ ہو گیا. جب سب کچھ ہو گیا تو وہ ایٹمی سائنسدان دھماکے کر کے جب واپس اسلام آباد پنڈی پہنچے تو ایک بزرگ نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو بلایا اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ پوچھا کہ ہو گئے دھماکے خیریت سے، کوئی مشکل پریشانی تو نہیں ہوئی، سارا کام ٹھیک ہو گیا. اور ایسی ایسی سیکرٹ باتیں بتائیں کہ سائنسدان حیران ہو گیا کہ یہ باتیں کہ ہمیں جو ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی تھیں، وہ جو ہمیں سگنل نہیں آ رہے تھے ان ٹنلز کے اندر سے، وہ جو ہمیں خطرہ تھا کہ 6 دھماکوں کے بجائے ہم 4 کر سکیں گے کیونکہ 2 ٹنلز ہماری کام نہیں کر رہی تھیں، اس کے باوجود 6 کے 6 دھماکے ہو گئے. جب یہ ساری باتیں اس بابے نے بتانی شروع کی سائنسدان کو تو وہ حیران ہوا، کہتے ہیں آپ کو یہ کیسے معلوم؟ اب سنو بات غور سے نوید. وہ سائنس بابا کہتا ہے کہ جس دن تمہارے ایٹمی دھماکے ہوں، جس دن یہ ایٹمی دھماکے ہونے تھے پاکستان کے، سیدی رسول اللہ نے بہت بڑی روحانی محفل ایک لگائی گئی. کسی بابے نے دیکھا کہ سیدی رسول اللہ ایک بہت بڑی روحانی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس محفل میں ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں لوگوں کی کہ تم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، تم نے انڈین ایئر اسپیس کو روکنا ہے، تم نے انڈینز کو روکنا ہے، تم نے اسرائیلیوں کو روکنا ہے، تم نے. تو بابا کہتا ہے میری ڈیوٹی چغائی پہ لگائی گئی تھی کہ ایٹمی دھماکوں کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو. اور پھر اصل بابے نے جو بات بتائی کہ سعودی رسول اللہ اتنے خوش اور ایکسائٹڈ تھے کہ آپ نے فرمایا کل ہم دھماکے کرنے جا رہے ہیں. سعیدی نے یہ نہیں فرمایا کہ کل پاکستان دھماکے کرنے جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کل ہم دھماکے کرنے جا رہے ہیں. سعیدی نے اون کیا پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو، کل ہم دھماکے کرنے جا رہے ہیں. اسی کانفیڈنس پہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ایٹمی پروگرام کو کسی کا باپ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اس پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کہ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ کا پاکستان ہے. اور سیدی اس کے بارے میں بڑے حساس ہیں، سینسٹیو ہیں. آپ اشفاق احمد صاحب کی، آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا، لبیک پڑھیں نا، باقی فلک نگری پڑھیں نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو سیدی رسول اللہ اور بدر کے شہداء خود روحانی طور پر گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے پہنچے. سیدی نے خود روانہ فرمائے دستے وہاں سے. جس طرح پاکستان کی پر نگاہ کرم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدی خود نگاہ فرماتے ہیں. یہ سب سعادتیں پاکستان کے نصیب میں ہیں، کیونکہ یہاں پہ اتنا بڑا سٹیک انوالوڈ ہے سیدی رسول اللہ کی امت کا، جس پر انویسٹمنٹ اتنی کی گئی ہے، جس پہ لاکھوں شہداء دیے گئے. یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اگلے 300 سال تک انتظار ہی کرتے رہیں کہ شاید 300 400 500 سال کے بعد بیت المقدس میں کوئی مسلمان فوج آئے گی یا فوج آئے گی جو وہاں سے ہندوستان کے ہندوؤں سے لڑنے کے لیے آئے گی. اٹس ناٹ پاسبل. وہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی بنیاد پہ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ ساری کائنات کے اللہ کے رازوں کو، پوری کائنات میں اللہ کی حکمت اور اسٹریٹجی کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان سر ساری اس کے احادیث کو اوپر آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ وہ فوج ادھر سے آئے گی تو دیٹ مینس کہ بیت المقدس پہلے مسلمان آزاد کرا چکے ہوں گے، اور بیت المقدس کی آزاد کرانے کی 3 دفعہ سر پہ وہ چیز ہے. ایک دفعہ حضرت عمر نے کرایا، ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی نے کرایا، اینڈ دس از دا تھرڈ اینڈ فائنل لبریشن. تو جب بیت المقدس اس بادشاہ کا مسلمان ہونے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ بیت المقدس آزاد ہو گیا، دجال وہاں کو مار دیا گیا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ نے مارنا ہے. دیٹ مین حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہو گیا، امام مہدی بھی آ گئے، اور اس کے بعد وہ فورسز ادھر آئی. تو یہ کوئی اس ٹائم لائن کے اندر یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اتنی زیادہ احادیث ہیں حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ، بعد میں ان کی جو جنگیں یاجوج ماجوج سے ہونی ہیں وہ کوئی ہند میں تو نہیں ہونی، وہ تو لوکیشن ان کی بیت المقدس ہی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ول اسٹے ان بیت المقدس، جس کو یہ جو کرسچنز ہیں کنگڈم آف ہیون کہتے ہیں. تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی ڈائنامکس کوئی بنتے نہیں ہے کہ یہاں سے فورس وہاں جائے، بیت المقدس کو آزاد کرائے گی،
پھر وہاں بادشاہ اسٹیبلش ہوگا، پھر وہ وہاں سے ادھر واپس لشکر بھیجے گا. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس کو ہم اس لائن سے لیں تو پھر تو باقی جتنی احادیث حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہیں، امام مہدی کے بارے میں ہیں، دجال کے بارے میں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پھر آپ ان کو کسی طریقے سے آپ سیٹ نہیں کر سکتے کسی ٹائم فریم میں. آپ نے، اب میں آتا ہوں آپ کے پہلے سوال کی طرف جو آپ نے سبز جھنڈوں اور سیاہ جھنڈوں والی بات کی تھی. یہ ساری احادیث، ان سب کا تعلق خراسان کے ریجن سے ہے اور وہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. آپ سیاہ جھنڈوں والی حدیث کو غزوہ ہند کی احادیثوں سے الگ نہیں کر سکتے. اس خطے میں صرف ایک فوج ہے جو جائے گی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے، جو جائے گی، واپس پلٹے گی اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گی. اور وہی فوج ہے جس کو یہ سیاہ جھنڈے والی کہہ رہے ہیں. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیاہ جھنڈے نہیں ہیں، یہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈے ہیں. کیونکہ عربی زبان میں رجل السودا جو کہتے ہیں، رجل السود جو کہا جاتا ہے کسی کو، کہاوت ہے کہ معاویہ اسود من عمر، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ معاویہ جو ہے عمر سے زیادہ ڈگنیفائڈ ہیں، اسود ہیں. اس ڈزنٹ مین کہ وہ اس سے زیادہ کالے ہیں، نعوذ باللہ، اس سے زیادہ ڈگنیفائڈ ہے. رجل السودا کا مطلب ہے از اے ڈگنیفائڈ مین. اور گہرے سبز رنگ کو بھی سود کہتے ہیں، جو دیکھنے میں گہرا سبز ہو لیکن دور سے دیکھنے میں سیاہی مائل آپ کو نظر آئے. تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ سود ہے. پرانی ڈکشنریز دیکھیے، آپ کو سب مل جائے گا. لوگوں نے ترجمہ اس کا سیاہ جھنڈے کر دیا اور وہی چلتا رہا. پھر خوارج نے بھی وہی نکال لیے سیاہ جھنڈے اور سب کچھ. اللہ نے سب ایکسپوز کر دیا کہ جو تم سمجھتے تھے سب نکال کے پرے کر دو. اور وہی سیاہ جھنڈوں والی فوج ہے اس خطے سے جو بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے جائے گی، جس کو یہ سیاہ جھنڈے کہہ رہے ہیں، جو سبز جھنڈے والی فوج ہے. اور سر اس وہی کے سب اندر آپ نے جیسے بیان کیا، اس کے اندر یہ وہی فوج ہے جو پلٹے گی. تو پلٹے گی تو یہ غزوہ ہند جیت کے. اور ہم یہاں پر دو فوجوں کا ذکر نہیں کر رہے کہ ایک فوج غزوہ ہند لڑے گی یا دوسری فوج سب جھنڈے والی جو جائے گی واپس بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے. یہ ایک ہی فوج ہے. اس خطے سے ایک ہی فوج نکلے گی جس کے بارے میں سعیدی نے فرمایا تھا وہ غیر عربوں کی فوج ہوگی، جس کے شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے، جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور وہ دین کا دفاع کرے گی. اور یہ فرمایا کہ اس علاقے سے جو کالے جھنڈے والے نکلے، جس کو یہ کالے جھنڈے کہتے ہیں، یعنی سیاہ جھنڈے والے نکلے، رایات السود والے، تو ان میں امام مہدی ہوں گے. امام مہدی اس وقت اعلان ان کا ہوا یا نہ ہوا ہو، لیکن ان کا وجود دنیا میں ایک وجود ہے. وہ ہی ول بی اے وارئر. وہ ایک مجاہد ہوں گے جو اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے. وہ اچانک آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں اتریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اپنی ڈیوٹی کر کے اللہ نے ان کو اللہ نے اٹھا لیا ان کو آسمان کی جانب، اس لیے وہ دوبارہ لوٹیں گے کیونکہ وہ زندہ ہیں. لیکن امام مہدی ول بی اے لیونگ مین. وہ اچانک کہیں سے کسی غار سے نکل کر نہیں آ جائیں گے. ہی ول بی اے مین ڈوئنگ ہز ڈیوٹی. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اس علاقے سے جو سب جھنڈوں والی فوج نکلے گی تو بڑے علماء کا، بزرگوں کا، اولیاء کا یہ یقین ہے کہ اس خطے میں سے امام مہدی نکلیں گے. یہ پورا خطہ جو ہے ہمارا خراسان کا، پاک و ہند کا، جس کے اندر، اور وہ مجاہد ہوں گے. تو یہ اللہ نے راز رکھے اپنے، لیکن جو اشارے فرمائے ہیں مالک نے، سیدی رسول اللہ نے، وہ اشارے اسی لیے ہیں کہ آپ ان کو کنیکٹ کر کے اس سعادت کو سمجھیں، اس خوش نصیبی کو سمجھیں جو اللہ نے اس پاکستان کے خطے کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ غزوہ ہند پاکستان آرمی نے لڑنا ہے، پاکستانی قوم نے لڑنا ہے. کوئی مسلمان دنیا کی اور فوج نہیں ہے، نہ کوئی. جس طرح کسی ایک عالم نے پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، کہا جی امام مہدی تو 600 سال کے بعد آئیں گے. یعنی بالکل ہی لوگوں کو تسلی کر کے بٹھا دو کہ ڈیوٹی ختم، آرام سے بیٹھو، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام مہدی کے آنے کے بعد ہی مسلمانوں کو عزت ملے گی. اور امام مہدی ایک جنگوں کے کمانڈر ہوں گے. ہی ول ناٹ بی، وہ تبلیغی جماعت سے نہیں ہوں گے کہ تبلیغ کرتے پھریں. وہ تلوار والے ہوں گے، وہ مجاہد ہوں گے. ہی ول بی اے فائٹر. وہ امت کو لیڈ کریں گے جنگوں میں. اسی لیے بعد میں ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اسی لیے غزوہ ہند ہوگا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے وہ لشکر یہودیوں کو ختم کریں گے، بیت المقدس آزاد کرائیں گے. یہ جنگوں کا پیریڈ ہے سارا. اس کے بعد امن قائم ہوگا جو برسوں چلے گا، جب ہر گھر میں، ہر خیمے میں اللہ کا دین داخل ہو جائے گا. وہ بعد کی بات ہے. پہلے جنگیں، اور اس جنگوں میں پہلا مائل سٹون غزوہ ہند کا ہے. اور غزوہ ہند کے سامنے جو اللہ نے، سیدی رسول اللہ نے فوج کھڑی کی ہے، جس کے ایٹمی ہتھیار سیدی رسول اللہ کے ایٹمی ہتھیار ہے، وہ پاک فوج ہے. اور اگر کوئی شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس میں، تو اس وہ شیطان کی طرف سے مکر اور فریب اور دھوکہ کر رہا ہے اس قوم کے ساتھ. بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، جس نے پاکستان اور پاکستان آرمی، پاکستانی قوم اور غزوہ ہند کے بارے میں شک ڈالا، وہ شیطان ہے. جی نوید.
جی سر، میں ایک چیز اس کے اندر سے بس وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 2 لشکر کا میں نے کہا تھا، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایک فورس حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگی، تو جو اگر ابھی آپ سچویشن دیکھیں کہ ٹرکی، چیچنز، یہ لوگ سیریا کے اندر موجود ہیں، اور یہاں سے بے شک ایک ہی لشکر جائے گا، جو آپ نے جیسے بتایا کہ جو غزوہ ہند کا لشکر ہوگا، غزوہ ہند جیت کے وہ جب وہ پلٹیں گے تو وہ اس فورس سے جا کے ملیں گے۔ اگر ہم آج کے اس میں دیکھیں تو پاکستان آرمی along with پاکستانی نیشن اینڈ جو ادھر کے ایریا کے لوگ ہیں، جس میں خراساں بھی آتا ہے، آپ کہہ لیں چلے افغان طالبان بھی آتے ہیں جن کے اوپر وہ فوت کر رہے ہیں، ایران میں بھی آتے ہیں، یہ لوگ یہاں سے موو کریں گے ادھر حضرت عیسیٰ کو پائیں گے، جہاں ٹرکی اور یہ جو باقی فورسز وہاں جمع ہیں وہ ہیں۔ تو اس میں نے پرسپشن میں 2 کہا تھا، ادھر سے ایک ہی لشکر جائے گا، یو آر رائٹ۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو ترکی ہے وہ پاک مسلمان دنیا کے مغربی فلینک کو، ہمارے مغربی بازو جو ہے اس کی حفاظت ترکی کر رہا ہے، اور ترکی وہاں شام کے اور بیت المقدس کے زیادہ نزدیک ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ تصادم شروع ہوگا، جب یہ ملحمۃ الکبریٰ اور جنگیں شروع ہوں گی، تو ترکی کا ایک بھاری کردار ہے وہاں پہ، چیچن مسلمان ہوں، ترک ہوں، ان کے ساتھ عرب بھی بے شک شامل ہو جائیں، لیکن جو امت مسلمہ کا مشرقی بازو ہے، جو ہمارا ایسٹرن فلینک ہے، اس کے لیے جو چٹان اللہ نے کھڑی کی ہے وہ پاکستان ہے۔ ایک اس میں جانب کوئی شک یہودی نہیں ہیں، سر، ایک اس میں جانب یہودی ہیں، ان کو ترکی روک رہا ہے فی الحال، اور اس جانب ہندو مشرک ہے جن کو پاکستان روک رہا ہے، اور سعادت اور نصیب ان دونوں فوجوں کے پاس ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے پہنچیں گے اور ہم غزوہ ہند کے بعد ان میں شامل ہو جائیں گے، اس کے اور جو علاوہ اور کوئی تاریخ کوئی کہانی نہیں۔ فتح کی جو خوشخبری ہے وہ تب آئے گی جب یہ پاکستان فورس وہاں جو یہ لشکر پلٹ کے وہاں پہنچے گا، تب ان کو فتح کی خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے، یہی اللہ کے راز ہیں، یہی تاریخ ہے، یہی تقدیر ہے، اور اسی مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا اور ایٹمی طاقت بنایا گیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی آج کل پاکستان کی قیادت، پولیٹیکل قیادت ہو، ملٹری قیادت ہو، کنٹروورشل ہے، کرپٹ ہے، یہ کیسے غزوہ ہند لڑے گی، ان کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، یہ تو بھارت سے امن چاہتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا چاہتے ہو، یہ تمہاری کیا خواہش ہے، یا قیادت کی کیا خواہش ہے، وہ امن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، جو تقدیر ہے وہ ہو کر رہے گی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجی بلڈ کرنے والا۔ بھارت حملہ کرے گا پاکستان پر، یہ مشرک بالکل تیار ہے، یہ اب اگلا بات جو ہم کریں گے اگنی ویر کے حوالے سے، بھارت نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے اوپر بہت جلد کرنا ہے، اور جب ایک مرتبہ اس کی لاکھوں فوجیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہوں گی، اس وقت کوئی بکواس نہیں کر سکے گا پاکستان میں کہ جی غزوہ ہند تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو فوجیں بیت المقدس سے آئیں گی، وہ تو کہیں یورپ سے آئیں گی، وہ کہیں مشرق وسطیٰ سے آئیں گی، یہ سب بکواس ہوا میں اڑ جائے گی اس وقت۔ اس وقت جو امن کرنا چاہتے ہیں 100 سال کا بھارت سے، ان کی لاشیں بھارتی ٹینکوں پر لٹک رہی ہوں گی۔ یہ اس پاکستانی قوم میں تمام وہ لوگ جو غزوہ ہند سے غافل ہیں، بہت بری مار پڑے گی ان کو، جو تیاری نہیں کر رہے اس غزوے کے لیے، کیونکہ شروع بھارت کرے گا، آغاز اس کی جانب سے ہوگا، چاہے وہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا قتل عام سے شروع کرے، چاہے وہ ہمارا پانی بند کر کے کرے، چاہے کوئی فالس فلیگ کرے، چاہے کشمیر پہ، اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکستان پر چڑھ دوڑنا ہے، اور بہت نزدیک ہے، ہفتے لگے، مہینے لگے، سال لگ جائے، تاریخی دور میں یہ فرق کوئی نہیں پڑتا۔ جس کی ملٹری بلڈ اپ اس وقت اتنا زیادہ ہے انڈیا کا، جس کے لیے ابھی یہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے اگنی ویر بھرتی کرنے جا رہے ہیں، یہ کس لیے، کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے کیوں پاگل ہو گیا بھارت کے 1 کروڑ، یعنی امیجن کریں 1 کروڑ ملیٹنٹس بھرتی کر رہے ہیں، اپنی آرمی کی تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آرمی کے اندر ہم 4 سال کے لیے لے کر آئیں گے ان کو، لیکن اس کے بعد ایک سائیکل چلتا رہے گا مسلسل، ہم 1 کروڑ لوگوں کو ٹرین کریں گے۔ وہ جو مقصد ان کا 4 سال کا یہی ہے کہ نکال کے نیا لوٹ آ جائے گا، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، الٹیمیٹلی ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلح ہمارے بی جے پی کے ورکرز ہوں گے، جن کو ہم ڈپلوائے کریں گے، کس مقصد کے لیے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اب اپنے آپ کو کانسیپٹس کلیئر کر لیں، کوئی مانے یا نہ مانے، بھارت کے ساتھ تصادم ہونے جا رہا ہے آپ کا، اور جو قیادت اس وقت ریزسٹ کر رہی ہے غزوہ ہند کو، وہ ساری تبدیل ہو جائے گی اس میدان جنگ میں۔ غزوہ ہند کا پہلا فیز جو ہوگا وہ پاکستان کی صفائی کا فیز ہوگا، دوسرا فیز ہوگا جب ہم بھارت کے اندر داخل ہوں گے۔ پہلے فیز میں ہمیں چوٹ لگے گی، ہمیں نقصان ہوگا، وہ ہماری سرحدوں کے اندر آ جائیں گے، ہمیں پیچھے ہٹ کے ری گروپ، ری آرگنائز کرنا پڑے گا کاؤنٹر اٹیک کرنے سے پہلے۔ پاکستانی قوم کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، ہم اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں یہی بات، اسی لیے کہہ رہے ہیں جنگ کی تیاریاں کرو، بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ جی نبی۔ جی نبی۔ میرا خیال ہے نوید کا مائک ابھی بند ہے۔
راشد جی سر ذیشان سوری. نے. جی جی نوید. سر. سر ایک مجھے اس کے اندر کوشچن میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں, پھر ہم اگنی ویر والے ٹاپک کے اوپر شفٹ کریں گے, کیونکہ یہ ہمیں لوگوں نے بھیجا ہوا تھا کہ جب یہ انہوں نے غزوہ ہند سے ریلیٹڈ انہوں نے مسکنسیپشن یہ ڈالی ہے اور کنفیوژن, پیرل سر اس کے ایک سیکنڈ نیریٹو بھی آیا جس کے اندر کافی زیادہ آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ دا سیکنڈ کمنگ آف حضرت عیسیٰ, کہ اسی طریقے سے ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی آئی ڈونٹ بلیو ان دا سیکنڈ کمنگ آف حضرت عیسیٰ, یعنی ڈینائنگ دا ابراہیمک ریلیجن جو 90% اس دنیا میں کرسچن, جوز اور مسلمانوں کا بلیف ہے. تو سر یہ جو سیکنڈ کمنگ آف حضرت عیسیٰ ہے یا حضرت عیسیٰ کا واپس آنا, تو اس کے بارے میں آپ ذرا کنفرمیشن اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں, پھر وی ول موو ٹو اگنی وی ٹاپک. دیکھیے نوید, جو چیز قرآن میں بالکل ڈیفائنڈ ہے اس پر تو ڈاؤٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. جو سیدی رسول اللہ کی احادیث سے اور تواتر کے ساتھ احادیث سے جو چیز ثابت ہے اس پر کیسے کوئی شک کر سکتا ہے؟ آخری دور میں یہ سب فتنے پیدا ہوں گے. کوئی غزوہ ہند کا انکار کرے گا, کوئی امام مہدی کا انکار کرے گا, کوئی حضرت عیسیٰ کا انکار کرے گا, کوئی ملحمت الکبریٰ کا انکار کرے گا, کوئی اس کا انکار کرے گا کہ اسلام دوبارہ ایک تہذیب کے طور پر پوری دنیا پہ غالب اور قابض ہو سکتا ہے اور نافذ ہو سکتا ہے. یہ سب فتنے ہوں گے, آپ کو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا ہے. میں نے جیسے کہا کہ کوئی غزوہ ہند کو مانے یا نہ مانے, جب بھارتی آرمڈ ڈویژن داخل ہوں گے پاکستان میں سب کے باپوں کو غزوہ ہند یاد آ جائے گا. اس وقت سارے چیختے پھریں گے اور کہیں گے کاش ہم اس غزوے کی تیاری کر لیتے. کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی 100 سال کا امن کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے, وہ ہندو مشرک آپ سے امن نہیں چاہتا, وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے, وہ بھارت راشٹرا ہندو راشٹرا بنانا چاہتا ہے, اور آپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کی راہ میں. اور یہی اس کا پاگل پن اس کو مجبور کرے گا کہ وہ غزوہ ہند کا آغاز کر دے. اور غزوہ ہند پر جتنا ایمان ہندوؤں کو ہے اتنا ایمان آج مسلمان کو نہیں ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا. ان کے جوتشیوں نے بھی, ان کے تمام پنڈتوں نے بھی یہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ آخری جنگ, چوتھی جنگ ہوگی ہماری پاکستان سے جو آخری ہوگی. اسی لیے وہ اس کو پریمپٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے جس طرح فرعون کو پتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تہذیب کو ختم کر دے گا, اس لیے اس نے لاکھوں بچے مروا دیے اسے ایک بچے کی تلاش میں. فرعون کو پکا ایمان تھا اپنے پنڈتوں پہ اور جوتشیوں پہ اور ایسٹرولوجرز پہ اور اپنے سارے وہ پیشن گوئیاں کرنے والوں پر. یہ ہندو بھی بالکل اسی طرح چلتے ہیں, ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ آنے والا وقت کیا ہے. وہ بھی ٹائم لائن دیکھتے ہیں اپنے ایسٹرولوجر اور جوتشیوں اور پنڈتوں اور جادوگروں سے پوچھ کے چلتے ہیں, جیسے فرعون چلا کرتا تھا. قرآن میں مثال لکھی ہے, تو قرآن سر میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سیشن کو میں بھی انہوں نے کئی پکڑ ابھی لیا, موجود ہیں, انہوں نے لیکن میں نے صحیح ان نہیں کو چلایا, اللہ نے ان کو ہٹا دیا. آئی ایم تو وہ لیونگ زندہ دیم ہے. ہیئر, ادھر بھی موجود ہیں, لیکن چلے میں کہا یہ بھی ذرا سن لیں ہماری کیا تیاری ہے. تو بسم اللہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یہ بات, اور سیدی رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے, اور سیاہ ستہ کی احادیث میں یہ چیز موجود ہے, امام مہدی کا عقیدہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا, یہ تمام یہ باتیں جو اس وقت فرمائی گئی تھیں کہ ایک ایک پتھر پکارے گا یہ فلسطین میں سے. اسرائیل کے قیام کے بارے میں اسرائیل کا نام تو نہیں لیا, لیکن جو نشانیاں سیدی رسول اللہ نے فرمائی تھیں آج سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک یہودی وہاں پکارے گا, ایک پتھر کے پیچھے یہودی جمع ہوں گے اور وہاں قتل کیے جائیں گے. یہ سب چیزیں سیدی نے جو فرمائی تھیں یہ آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں, اس پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ جی نوید بسم اللہ. جی نوید. جی سر. سر اب ہم موو کرتے ہیں ٹو دا ادر سائڈ آف دا ٹاپک, جو اگنی ویر کے اوپر ہم نے یہ سیشن کیا ہے. تو سر یہ آل آف اے سڈن, یعنی کوئی پلانڈ اتنا ان کا نہیں تھا, ہو سکتا ہے پلانڈ ہو, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کیوں اتنا انڈین آرمی پینک کر گئی ہے کہ 1.3 1.4 ملین کی ان کی آرمی پہلے ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سے 8 ملین آرمی جو ہے وہ ہمارے کشمیری مجاہدین نے ماشاءاللہ ان کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے ادھر کشمیر سے, وہاں سے یہ نکال نہیں سکتے. تو کیا ایسی ارجنسی ہے ان کو کہ انہوں نے یہ اگنی ویر والی اسکیم کو انہوں نے لانچ کیا, اور یہ 17 to 24 کے درمیان یہ سارے لوگوں کو ٹرین بھی کرنا چاہتے ہیں اور ریکروٹ بھی کرنا چاہتے ہیں؟ نوید اس میں سب سے پہلے ان کے اس آئیڈیالوجیکل ریزن کو سمجھیے. آپ نے یہی سوال کیا ہے کہ کیوں کرنا چاہیے, جس کے میں جو اسٹریٹجک ڈائنامکس ہیں, جو اس کے اسٹریٹجک ریزنز ہیں, بعد میں آتا ہوں. جو اس کا گرینڈ اسٹریٹجک ریزن ہے, جو سب سے بڑا ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ انڈین آرمی کو ہندوائز کرنا چاہتے ہیں.
یعنی انڈین آرمی کا جو سیکولر پوسچر تھا جو پچھلے 50-60 سال سے انہوں نے کسی حد تک مینٹین رکھا ہوا تھا، یہ اب اس کو کھل کر سیفرنائز کر رہے ہیں. سیفرون، ہندوتوا، زائنزم، اس کو ایک پوری فیشسٹ آرمی بنانا چاہتے ہیں. بپن راوت کو انہوں نے پہلے جو سی ڈی سی اپوائنٹ کیا تھا وہ ان کا بی جے پی آر ایس ایس کا آئیڈیالوجی کا فالو کرنے والا تھا. تو وہ ان کا پہلا ایک سی ڈی سی، وہ مر گیا، اللہ نے کرم کیا، وہ ہیلی کاپٹر میں گر کے مر گیا. ان کے سارے وار پلانس پیچھے چلے گئے. یہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں جن کے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ جنگ نہیں کرتا، آپ ایسی فالس الارم ریز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں، اللہ ان کو کہیں نہ کہیں ذلیل کر دیتا ہے، اللہ ان کو پھنسا دیتا ہے اپنے مسئلے مسائل میں، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے کہ ان کے وار پلانس پیچھے چلے جاتے ہیں. جیسے بپن راوت کا مر جانا ان کا بہت بڑا نقصان تھا. ہی واز دا سینٹرل پلانر اینڈ کوآرڈینیٹر آف دا وار جو وہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. ان کو اس کی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ملی ان کو، اسی لیے ابھی تک انہوں نے نیا سی ڈی سی اپوائنٹ ہی نہیں کیا انڈیا میں. سو بیسکلی ایک اپنی آرمی کے ہندوائز کرنے کے لیے، اور اپنے جو ان کے بی جے پی کے کاڈرے ہیں انڈیا کے اندر، وہ انہوں نے جو یوتھ تیار کیے ہیں، جو آر ایس ایس نے اپنے پورے گینگز تیار کیے ہوئے ہیں، جو اس وقت پورے انڈیا میں لاکھوں، لٹرلی ملینز اینڈ ملینز کی تعداد میں باقاعدہ یونیفارم پہن کے پریڈ کرتے ہیں، ملٹری پریڈ کرتے ہیں، لیکن ہاتھوں میں انہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے پاس ویپن ہینڈلنگ کی ٹریننگ نہیں ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جی انڈین آرمی کے اندر ہم ان لاکھوں کی تعداد میں اپنے آر ایس ایس کے لوگوں کو داخل کریں گے، ان کو 4-5 سال ہم استعمال کریں گے، ٹرین کریں گے، ان کو بیٹل ہارڈ ایک حد تک ملٹری ٹریننگ دیں گے، اور ان کو واپس سائیکل کر دیں گے سوسائٹی میں تاکہ جا کے یہ آر ایس ایس کے رینکس کو جوائن کرتے جائیں، اور اس کے ساتھ یہ مسلح تربیت بھی ان کے پاس ہو، کیونکہ ان کو لاکھوں کی تعداد میں چاہیے یہ آر ایس ایس کے ملٹری ٹرینڈ فیشسٹ ٹیررسٹ جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کا جینوسائیڈ کریں. 22 کروڑ 20 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے ان کو کم از کم 60-70 لاکھ مسلح آر ایس ایس کے غنڈے چاہیے. اور ان غنڈوں کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو سائیکل کیا جائے فوج کے اندر سے، فوج میں لائیں، ان کو بیسک ملٹری ٹریننگ دیں اور واپس لے جائیں. ایک ریزن یہ ہے ان کا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو اس وقت یہ پینک کر رہے ہیں 1.5 لاکھ تو فوراً انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز دے نو کہ اس وقت انہوں نے ایک میجر ایڈونچر کرنا ہے پاکستان آرمی کے پاکستان کے خلاف، اور اس کے لیے اپنی ریگولر آرمی کو تباہ کروانے کے بجائے یہ کینن فوڈر یوز کرنا چاہتے ہیں. یہ کچھ ایسے اس قسم کے انٹرینڈ قسم کی انفینٹری مین کم از کم جو رائفل فائر کر سکے، جو انفینٹری کا کام کر سکے، جس کو آگے دھکیل سکیں یہ فرنٹ لائنز پہ مرنے کے لیے، تاکہ پاکستان آرمی کا جو پہلا جوابی کاؤنٹر اٹیک ہے یا فرسٹ ڈیفنس لائن ہے اس کو ٹکرانے کے لیے ان کے پاس یہ یوزلیس ڈسپوزیبل ٹوائلٹ پیپرز ہوں بہت سارے، تاکہ ریگولر آرمی کو یہ بچا سکیں. ان کو صرف یہ 6 مہینے کی ٹریننگ دیں گے ان کے ملٹری ٹریننگ فیسلٹیز کے اندر، پورے انڈیا میں سینکڑوں کی تعداد میں. ان کو 6 مہینے ٹریننگ کے بعد ایک 17 سال کا بچہ وہ واپس بھیج دیا جائے گا یونٹ کے ساتھ اٹیچڈ، اور جب یہ سارے گینگز آرمی میں ہوں گے تو ان کو ڈپلوائے کیا جائے گا خطرناک مشنز کے لیے، چاہے وہ پیٹرولنگ ہو، چاہے وہ آرمی سے ٹکرانا ہو، چاہے مائن کلیئرنگ کے ایریاز ہوں، چاہے ہائی رسک پوسٹ ہوں. تو انڈین آرمی اپنے ریزروز اور ریسورسز کو بچا کر ان کو ڈپلوائے کرے گی ختم کرنے کے لیے. آپ نے جرمنی میں بھی دیکھا تھا کہ جرمن آرمی ختم ہو گئی تو انہوں نے کیڈٹ کالج کے بچے اور اسکولوں کے بچے ڈپلوائے کرنا شروع کر دیے تھے. تو یہ ریورس جا رہے ہیں. یوکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ سے والنٹیئر جمع کرنے شروع کر دیے ہیں رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے. تو انڈینز نے یوکرین کی جنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے رشین اکوپمنٹ کی پرفارمنس دیکھی ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ رشین اکوپمنٹ کیسے مار کھاتا ہے، کون کون سے ویپنز ہیں جو رشین اکوپمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کا 80% اکوپمنٹ رشین ہے. انہوں نے اپنے اکوپمنٹ کو ماڈیفائی کرنا شروع کیا ہے، اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا شروع کیا ہے ملٹری اسٹریٹجی کو رشیا کی کیمپین کو دیکھ کر، اور یوکرین کے ڈیفنسز کو دیکھ کر انہوں نے یہ سیکھنا شروع کیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی ریگولر آرمی اگر ڈسٹروائے ہو جائے یا تباہ ہو جائے اس کو کیسے کنزرو کر سکتے ہیں بائی ڈپلوئنگ مور والنٹیئرز. آپ نے دیکھا یوکرین میں پوری دنیا سے والنٹیئرز بلائے انہوں نے، جن کو مرسنریز کہتے ہیں بیسکلی. تو یہ جو 17 سے 21 سال کے لڑکے ہیں، اور ظاہر ہے جو انڈیا میں اس وقت فساد پھوٹ پڑا وہ کیوں، کوشچن ہے جب ان کو نوکری مل رہی ہے فوج میں آپ انڈکٹ کر رہے ہیں، تو یہی آر ایس ایس کے لوگ پورے انڈیا میں آگ کیوں لگا رہے ہیں. یہ آگ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو فوج میں ریگولر کمیشن ملے گا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اب ان کو پتہ لگا کہ ان کو 17 سال کی عمر میں لیا جائے گا اور 21 سال کی عمر میں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. اب جتنے مرضی وہ آر ایس ایس کے نظریاتی ہوں، نوکری تو سب نے کرنی ہے، پیسہ سب نے کمانا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں 21 سال کی عمر میں جاب لیس ہو کے
دوبارہ مارکیٹ میں آ جاؤں گا تو مجھ سے شادی کون کرے گا, میرا رشتہ کیسے, 21 سال کا لڑکا کیا ہوتا ہے, وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, اس کے پاس کوئی اور سکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گولی چلا سکتا ہے, تو وہ پھر مارکیٹ میں آ کے کیا کرے گا, یا گنڈا گردی کرے گا, قتل عام کرے گا, جو کہ اصل آبجیکٹو تھا ان کا مقصد اپنی قوم کی ویلفیئر کرنا تو نہیں تھا, ان کا مقصد ہم ملیٹنٹ بنا کے چھوڑیں گے جو ہمارے نظریاتی کاڈرے ہیں, جو پھر بعد میں مسلمانوں کے خلاف فساد میں جس طرح گجرات رائٹس ہوئے, کیونکہ اب اگلا پلان ان کا یہ ہے کہ یوگی امر ناتھ پرائم منسٹر بنے گا, اور یوگی امر ناتھ کے پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ 3 کام کریں گے. ایک, انڈیا میں جینوسائیڈ کا آغاز ہوگا پراپر, اس وقت تک ان کے یہ اگنی ویر تیار ہو جائیں گے. دوسرا, پاکستان کے خلاف یہ جنگ شروع کریں گے, اور تیسرا, یہ کشمیر کے اندر تباہی مچا دیں گے. تو یہ 3 ایکسس ہیں جس پر انہوں نے کام کرنا ہے, جس کے لیے ان کو مزید 1,00,000-1,50,000 مسلح مرسنریز چاہیے, جن کو یہ اگنی ویر کا نام دے رہے ہیں. اگنی ویر کا مطلب ہے وہ جو آگ کے رستے پہ چلتا ہے, یعنی اس کی زیادہ بہتر ڈیفینیشن یہ ہے وہ جو پاکستانی مشین گن کے رستے پہ چلتا ہے, جو پاکستانی RPG اور ٹینکوں کے رستے پہ چلے گا, یعنی ہمارے گولے کھائے گا, وہ ہوگا اگنی ویر ان کا. وہ ان کا اگنی ویر ہے کہ جس کو ہم اپنی مشین گنوں سے پہلے گرائیں گے, پہلے مار کے اس کے ہم باربیکیو کریں گے, یہ اگنی ویر ہے, تو آگ کے رستے پہ چلنے والا. جی نوید. جی نوید, مائک از اوور ٹو یو. جی سر, اس کے اندر آپ نے جو کلیئر کیا, اس سے ہمیں اور ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ ایک تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ود ان دس از دا ٹائم لائن. کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ یہ جو 4 سال کی انہوں نے ٹائم لائن دی ہے اگنی ویر کی, دیٹ مینس وٹ ایور ایڈونچرز دے نیڈ ٹو ڈو اگینسٹ دا انڈین مسلمس اینڈ اگینسٹ پاکستان, یہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ 4 ایئر کی بریکٹ دی ہے کہ یہ اس کے اندر کرنے. سر ایک تو یہ کوشچن ہے. سیکنڈ کوشچن سر, انہوں نے اس چیز کو ریلیٹ کیا ان کی آرمی نے کہ یہ اگنی ویز جو ہیں یہ جیسے کوریا کے اندر سروس ہے, اور سیکنڈلی ناٹ سرپرائزنگلی اسرائیل کے اندر جو 4 سال کی سروس ہے کہ ہم اس کو میچ کر رہے ہیں. تو کوریا تو کنٹینیوس وار کے ساتھ ہے, نارتھ کوریا کے ساتھ, اس کو تو ٹیریٹوریل تھریٹ ہے اور ہر وقت یہ رہتا ہے. اسرائیل کی جو ماڈل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فلسطین اور غازہ وہ اپنا ملک لینے کے لیے انہوں نے ان کو ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر یہی چیز کلیئر ہوتی ہے کہ دا اونلی تھنگ دے آر پلاننگ از اگینسٹ پاکستان, کیونکہ لاسٹ 75 ایئر سے ان کی کوئی چائنا کے ساتھ تو 62 میں جب سے ان کو مار پڑی ہے, ان کے کوئی چائنا کے ساتھ تو کوئی ان کی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. چائنا, اور دوسرا یہ کہ چائنا کی سٹیز ان کے بارڈر ایریا سے بہت دور ہیں. تو یہ 2 کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اگنی ویز جو ہے ان کی ڈپلائمنٹ جو ہے یہ کہاں یہ چاہ رہے ہیں, اور ول دے بی یوزڈ ان سائڈ انڈیا, اور سیکنڈ یہ کہ یہ ٹائم فریم. دیکھیے, جو اگنی ویرس کی جو فرسٹ ویو ہے, جو پہلا یہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ پہلا بیچ ہم 1,00,000 کے قریب تیار کریں گے, یہ تو پاکستان کے خلاف ہوگا, کیونکہ یہ اچانک 1,00,000 فوج کی ایکسٹرا ضرورت ان کو کیوں پڑ گئی. یہ بہت ہائیلی اسپیشلائزڈ اور اسکلڈ ٹیکنیشینز تو نہیں ہوں گے, ظاہر ہے 6 مہینے کی ٹریننگ میں کیا بن سکتے ہیں, اس کے بعد یونٹس ان کو کیا سکھائیں گی. یہ انفینٹری مین بن سکتے ہیں, رائفل مین بن سکتے ہیں, یہ راکٹ لانچرز فائر کر سکتے ہیں, مشین گنیں چلا سکتے ہیں. تو بیسکلی 1,00,000 انفینٹری ایڈ کر رہے ہیں, یعنی پریکٹیکلی سمجھیے کہ 2 کورز آلموسٹ تقریباً 7-8 ڈویژن انفینٹری کی یہ ریز کر لیں گے, جو اپنی ریگولر آرمی کے ساتھ مکس کر کے اس کی تعداد اتنی ہوگی کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک مومنٹم بلڈ کر سکیں گے. یہ شارٹ ٹرم میں تو یہی ہے جو پہلی انڈکشن ہو رہی ہے, لیکن جو پورا پلان ہے ان کا وہ یہی ہے کہ ان کو ہم اپنے لوگوں کو 4 سال کی, کیونکہ 4 سال نہیں ہے, ہر 6 مہینے کے بعد انڈکشن ہوگی, ہر 6 مہینے کے بعد یہ انڈکشن کا, بلکہ انڈکشن کانسٹنٹ ہی ہے پریکٹیکلی, کہ جو آئے گا اور آتا جائے گا اور ٹریننگ لے کے فوج میں جاتا جائے گا, اور جو پہلے والے 4 سال پورے کرتے جائیں گے وہ واپس سوسائٹی میں ان کو ریلیز کرتے جائیں گے. یہ سو دا پلان از کہ جو نیکسٹ لاٹ ہے جو وہ تو ملینز میں تیار کرنے ہیں انہوں نے, میں نے کہا 1 کروڑ کے قریب ان کا آبجیکٹو ہے کہ ہم 1 کروڑ RSS کے ملیٹنٹس کو ہم ٹرین کریں گے کہ جو جنگ کی تربیت لے کے واپس سوسائٹی میں چلے جائیں گے, اور اس کے بعد یہ آنے والے وقتوں میں کام آئیں گے مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے. سو دیٹ از اے لانگ ٹرم پلان. لیکن جو ان کا اوریجنل پلان تھا پاکستان کے خلاف وہ مودی کے دور میں ہی تھا, 2024 کے الیکشن سے پہلے. مگر جو کچھ میں نے کہا, جس طرح اللہ تعالیٰ کا اسکیم کرتا رہا ہے کہ ان کو بالاکوٹ کے واقعے کے بعد ان کو بڑی دنیا میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی, ان کے جہاز گر گئے. مودی نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رفیل ہوتے تو ایسی ہمیں ذلت نہ اٹھانی پڑتی. تو پچھلے 2.5 سال میں انہوں نے میسو ماڈرنائزیشن پروگرام شروع کیا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویپنائز کرنے والا ملک اس وقت انڈیا ہے.
انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر سے لے کے رافیل سے لے کے S-400 سے لے کے دنیا کا، اور پھر انڈکشن، دنیا کا ہر ویپن سسٹم، لوئٹرنگ ایمونیشن، ڈرون سوارمز، ہائی ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس، انہوں نے کیا کچھ نہیں ڈپلوائے کیا اس وقت، اور سب کا سب کنونشنل ہے. نتھنگ از نیوکلیر. یہ ایک بہت بڑی کنونشنل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. جو پاکستان میں خرافات ہے، لوگوں کے دماغ خراب ہے کہ نیوکلیر ایج میں کنونشنل جنگ نہیں ہو سکتی. آپ کو یوکرین میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ کنونشنل جنگ ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی نیوکلیر ویپن یوز نہیں ہوا. اور انڈیا بھی یہی پلان کر رہا ہے کہ نیوکلیر امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے کنونشنل وار میں پاکستان کو اتنا قبضہ کر لے پاکستان پہ، جس طرح روس نے یوکرین پہ کر لیا، ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لے، تاکہ پاکستان اس کے بعد نیگوشیٹ کرنے کے لیے گھٹوں پہ آ جائے اپنا علاقہ چھڑانے کے لیے، اور بہت ہی ذلت آمیز شرائط پہ پاکستان کو شکست تسلیم کرنی پڑے. تو یہ ان کا پلان ہے. لیکن مودی کے دور میں ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا رہا. جیسے کہا بپن راوت مر گیا، ان کی ٹریننگ ڈپلائمنٹ پوری نہیں ہوئی. سو ناؤ دا نیکسٹ فیز از کہ یوگی کے آنے کے بعد یہ لانچ کریں گے. یوگی نے 2024 میں آ جانا ہے، یہ 2022 کا ہم تقریباً مڈل پہ ہیں. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1.5-2 سال میکسیمم. لیکن دوسری جانب ایک چیز جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، جو ان کو بے چین کر رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر اکنامک کولیپس آ رہا ہے، پولیٹیکل انارکی ہے، قوم فوج کے خلاف ہو گئی ہے پہلی دفعہ. یعنی پہلی دفعہ ہوا ہے یہ پچھلے 1971 کے بعد، جس طرح مشرقی پاکستان میں جو لوکل پاپولیشن کو فوج کے خلاف بھڑکا دیا گیا تھا سچ اور جھوٹ بول کے، اسی طرح پاکستان کے اندر ایک بہت میسو کیمپین بلڈ ہو رہی ہے فوج کے خلاف، جس میں 90% جھوٹ ہے تو 10% شکایتیں جینوین ہوں گی، لیکن اس کی بنیاد پر پوری پاک فوج کو ذلیل کیا جا رہا ہے. تو جب یہ انوائرمنٹ بن گئی، جب بلوچستان لبریشن آرمی کی انسرجنسی اس وقت ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک ایٹمی طاقت گھٹنے پہ جھک کے ٹی ٹی پی سے نیگوشیٹ کر رہی ہے. اتنی ذلت میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ جب امریکنز کے نکلنے کے بعد افغان طالبان سے ہم انگیج کرتے، ان کو ریکگنائز کرتے اور ان کے ساتھ مل کر ٹی ٹی پی کو ختم کرتے. انسٹیڈ ہم نے افغان طالبان کو ضامن بنایا اور ان سے کہا کہ جی آپ ٹی ٹی پی سے ہمارے مذاکرات کروا دیں. مطلب توبہ استغفار، واٹ اے ڈسگسٹنگ شیمفل تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ. جب یہ حالت ہے ریاست کی، تو اس میں انڈینز کو ماؤتھ واٹرنگ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ابھی انویژن کر دیں، چاہے وہ خود تیار ہو یا نہ ہو. پاکستان ابھی لٹرلی گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے. روز بات ہوتی ہے ڈیفالٹ کر جائے گا، پیسے ختم ہے، بینک سیلسی نہیں کھول رہے، اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے اندر غدار اس وقت ریاست پہ غدار قابض ہیں. ایسے موقع پہ اس سے زیادہ بہتر موقع انڈیا کو ملے گا نہیں. تو اس وقت وہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ہم یوگی کے آنے کا انتظار کریں اور اپنی ڈپلائمنٹ مکمل کر لیں، اور ایک فرسٹ لاٹ 1,00,000-1.5 یہ جو ہم نے اگنی ویر تیار کرنے ہم ان کے ساتھ ان کو شامل کر لیں اپنے ساتھ، یا اپرچونٹی دیکھ کر وی شوڈ جسٹ موو ان ناؤ. تو اینی تھنگ کین ہیپن. پاکستانیوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ آج سے لے کر اگلے 2 سال تک درمیان میں کسی بھی وقت بھارت رول ان کرے گا، اور پاکستان کے اندر جس قسم کا کولیپس ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ انڈین پالیسی کس طرح ایڈجسٹ ہوتی ہے. اگر یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، سول وار، انارکی، پولیٹیکل انارکی، سری لنکا ٹائپ سچویشن کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید یہ اگلے 3-4 مہینے میں رول ان کر جائے، مانسون سے پہلے یا مانسون کے بعد. جی نوید. جی سر، انہوں نے اسی لیے جیسے آپ نے بولا کہ ڈسپوزیبل انہوں نے کینن فوڈرز بنائے ہیں یہ اگنی ویر، اسی لیے یہ میرے خیال میں شاید ان کو پینشنز اور یہ چیزیں پرماننٹ والی نہیں دے رہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ان کو پچ کرنا ہے فارورڈ پوزیشنز کے اوپر، اسپیشلی پاکستان کے اوپر، تو انہوں کو اصل میں ہی انہوں نے اگنی ویر بن جانا ہے آگ کے گولوں میں، تو ان کے ہم لائبلٹی، لمیٹڈ لائبلٹی کے اوپر ان کو ہم انڈکٹ کرتے ہیں. تو ایک چیز یہ، اور دوسری سر یہ کہ مجھے یہی میں نے انڈرسٹینڈ کیا، بٹ آئی ول نیڈ ریکنفرمیشن، کہ ان کی جو ابھی پرائمری ڈپلائمنٹ ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے بارڈرز کے اوپر یہ ان کو ڈپلوائے کریں گے. جی 100%. ان کا انیشل پلان یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر یہ تقریباً 50,000 کے قریب انڈکٹ کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ ود ان ایئر 1,00,000 کے قریب، یعنی، اور وہ 100% ڈپلائمنٹ یہ پاکستان کے خلاف ہے. وہ جو آنے والے وقتوں میں انہوں نے لاکھوں اور تیار کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں گے انڈیا کے اندر جینوسائیڈ کرنے کے لیے. اسی لیے یہ ایک سائیکل چلایا انہوں نے 4 سال کا، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو لانگ ٹائم رکھنا ہی نہیں تھا، ان کو اسی لیے پینشن اور میڈیکل اور باقی سب چیزیں ہیں ہی نہیں، اور اسی وجہ سے انڈیا کے اندر رائٹس اور ہنگامے ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے خود RSS کے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہنگامہ کرنے کے لیے
کہ جی ہم سے تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں پرماننٹ کمیشن دیں گے آرمی میں یا آرم فورسز میں یا پیراملٹریز میں، اور آپ ہمیں 4 سال کے بعد دوبارہ سڑک پہ بھیج دیں گے. سو آبویسلی مودی ہیز ہز اون پلانس. وہ ریگولر آرمی کو اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہے. یہ مزید 1.5 لاکھ ایڈ کرے گا انفینٹری مین، کہ جو ایک آپ 6-7 ڈویژن انفینٹری ایڈ کر دیں، یہ بڑا پنچ ہوتا ہے، بڑا فورس ہوتا ہے، یہ چاہے وہ سیمی ٹرینڈ کیوں نہ ہو. لیکن وہ شہری علاقوں میں پاکستان کے اندر گھسنے کے بعد ہماری اربن سٹیز کے اندر تباہی مچانے کے لیے کافی ہیں. یہ جب 1965 میں جب خبر چل گئی کہ انڈیا نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، بی بی سی نے خبر نکال دی، اور وہ واگا بارڈر پہ ہماری ایک بس کھڑی ہوئی تھی، وہ نکال کے لے گئے امرتسر میں، اس کو چلانے لگے، جا کے دکھایا کہ جی پاکستان کی، ہم نے لاہور کی، ہم بس لے کر آ گئے. تو ہزاروں کی تعداد میں یہ آر ایس ایس والے جو تھے دہشت گرد، یہ سارے پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے کہ چل کے ہم لاہور لوٹیں گے، چل کے ہم لاہور سے بچیاں اٹھائیں گے. یہ روانہ ہو گئے، اور ان کو پھر انڈین آرمی نے روکا بارڈر پہ کہ جی وہ جب انڈین آرمی خود ہی مار کھا کے واپس بھاگ رہی تھی تو یہ واپس لوٹ گئے. تو یہ ان کا پلان ہے. یہ اگنی ویر اسی کام کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ یہ ریگولر انڈین آرمی جو ہے وہ اگر کسی حد تک دنیا کو دکھانے کے لیے کہیں کہ جی ڈسپلنڈ ہے، جنیوا کنونشنز اینڈ آل دیز تھنگ، یہ جو والنٹیئرز اور مرسنریز اور ملیشیاز یہ بنائیں گے نیچے اگنی ویر کے نام کے اوپر، یہ پھر آ کے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز، وہ تباہی، وہ اغوا، وہ قتل و غارت، وہ لوٹ مار، وہ زنا، وہ بدکاریاں کریں گے. استغفر اللہ، جو تباہی مچے گی. یہ ٹوٹل مرسنری آرمی ہوگی ایک طرح سے. جو ان کے ساتھ ریگولر ہیں سو ریگولر ہیں، باقی جو لاکھوں انہوں ٹرین کر کے معاشرے میں چھوڑیں گے، وہ ضرورت کے وقت ان کو ویپنائز کر کے پاکستان کے خلاف یہ لانچ کر دیں گے یا انڈین مسلمانوں کو قتل عام کریں گے. ان کا پلان تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو تربیت دینے کا ہے آرمی کے اندر. جسٹ امیجن دیٹ. اور اس سے پہلے یہ تو سارا آبجیکٹو ان کا فی الحال شارٹ ٹرم میں، جیسے کہا کہ مودی کے دور اور یوگی اگر ناتھ کے ٹائم کے درمیان میں چند ماہ آپ سمجھ سکیں آپ کے پاس ہیں ابھی. I mean, every day that you're passing without war is bonus actually. پاکستان کے حالات پہ نظر رکھیے گا، اگر ہمارے حالات مزید خراب ہوئے تو پھر کسی بھی وقت انڈیا رول ان کر سکتا ہے. آئی تھنک سر وہ آپ نے جو بولا ہے کہ جو ارجنسی ان کو ایک دم سے انہوں نے اگنی ویر کی نکالی ہے، مے بی وہ جو پاکستان کے اندر ٹرموائل چل رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک دم سے یہ ان کو کیا ہے. آئی تھنک دیٹ از دا ریزن فار دیٹ ارجنسی. جی میں نے دونوں باتیں آپ کو بتائی نا، کہ ایک تو یہ کہ ان کی ابھی ملٹری ڈپلائمنٹ مکمل نہیں ہوئی ہے. وہ S-400 کے یہ ڈپلوائے کر رہے ہیں، ابھی اس کو ڈپلوائے کرتے کرتے 6-8 مہینے لگے گا ان کو. سو دے نو کہ ہمارے پاس 1.5 سال ہے، وہ بھی جنگی تیاریاں کر رہے ہیں. مگر اس وقت تک یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے. جیسے مشرقی پاکستان پر انہوں نے حملہ دسمبر میں کیا تھا، نومبر کی 22 تاریخ کو، لیکن مارچ سے انہوں نے بغاوت شروع کر دی تھی. 6-7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے مشرقی پاکستان میں آگ لگی رہی ہے. بنگال ریجمنٹ بغاوت کر کے چلی گئی، ایسٹ پاکستان رائفلز بغاوت کر گئی، مکتی بانی لانچ کر دی لاکھوں کی تعداد میں. پاکستان آرمی کو پھنسا لیا وہاں پہ انہوں نے. اس کے بعد انڈین آرمی اندر آئی. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ٹائم لائن یہی ہے کہ ان کے پاس ابھی 6-8 مہینے ہیں. لیکن اگر پاکستان اس سے پہلے کولیپس ہونے لگتا ہے، ہمارے یہاں سول وار شروع ہو جاتی ہے، انارکی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، پولیٹیکل اکنامک کولیپس ہوتا ہے، اس وقت بھی پاکستان لٹرلی یتیم ہے. ہمارے اوپر بدترین بدکار لوگ مسلط ہیں اس وقت. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہسٹری ہے ایک پاکستان سے غداریاں کرنے اور دشمن کی حمایت کرنے، دشمن کے لیے راستہ دینے کی. تو جب یہ لوگ مسلط ہیں تو بھارت کو ایک ماؤتھ واٹرنگ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ یار اگر اتنا کچھ ہے، کیا پتہ کل حکومت تبدیل ہو جائے، کہ بہتر لوگ آ جائے، الیکشن ہو جائے، کوئی نئی گورنمنٹ آ جائے، مضبوط لوگ آ جائے. اس سے پہلے یہ وقت کو ضائع نہیں کریں گے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہونے والی انارکی پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی جنگی تربیت پہ، ٹریننگ اور ڈپلائمنٹ پہ بھی. اگر وہ پہلے ہو جاتی ہے، پاکستان کے اندر انارکی پہلے پھیل جاتی ہے، تو یہ بغیر ٹریننگ کے بھی، بغیر اس کو اگنی ویر پوری طرح لانچ کیے بھی، یہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے. یو کین بی شیور آف دیٹ. جی نبی. جی سر، اب ہمیں کافی زیادہ کوشچنز آئے ہیں سر انڈین مسلمس کے اور کشمیریوں کے. ویسے تو جو ان کی جو ڈویژن انہوں نے دی ہے وہ زیادہ تر جو آر ایس ایس بیسڈ جو پروونسز ہیں ان کے اندر، اسٹیٹس ہیں ان کے اندر ان کی زیادہ انہوں نے ویکنسیاں بنائی ہوئی ہیں. لیکن مینی انڈین مسلمز ور آسکنگ اس کہ اب یہ زبردستی انڈکشن کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہمارے اکنامیکل حالات انہوں نے ریسنٹلی کر دیے ہوئے ہیں، کہ کیا ہم اس اگنی ویر کی ٹریننگ کے اندر ہم ہو جائیں تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ہم ملٹری وائز ہم ٹرینڈ ہو جائیں. لیکن دے آر مطلب وہ ڈرتے بھی ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں، مطلب ہمیں انہوں نے میسیجز کیے کہ یار پھر آگے سے ہمیں مجاہدین ماریں گے، پیچھے سے یہ ہمیں ماریں گے. تو دے وانٹ ٹو نو کہ واٹ دے شوڈ ڈو، دا مسلمز آف انڈیا، انڈین مسلمز جو ہیں. دیکھیں یہ جو اگنی ویر کے اندر
یہ جو زبردستی ڈپلائمنٹ کر کے کینن فوڈرز کے طور پر جن کو لیں گے، اس میں تو یہ سب کو لیں گے، سکھوں کو بھی لیں گے، مسلمان کو بھی لیں گے، اس میں دلتوں، لو کاسٹ، شودروں، جن کو خود ہی یہ برہمن انٹچبلز کہتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، جن سے دشمنی ہے، جن کو ویسے ہی انہوں نے ختم کرنا ہے، کینن فوڈر کے طور پر تو یہ سب کو بھرتی کریں گے۔ لیکن ان کاڈرے کو کہ جس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے، اس کو یہ فرنٹ لائن پہ ہلاک کرنے کے بجائے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس کو واپس سوسائٹی میں بھیج دیں، تاکہ یہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے ملیشیا کا کام کرے۔ مسلمانوں کو لازماً جوائن کرنا چاہیے، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، مسلمانوں کو جی سر، یہ جوائن بڑا کرنا امپورٹنٹ۔ چاہیے، کیونکہ آپ ایک نیت کر لیں، اپنے دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ نے غزوہ ہند کا حصہ بننا ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ نے، کیونکہ آپ کا کوئی سروائیول نہیں ہے انڈیا میں، آپ اگر لڑیں گے نہیں تو ذبح کر دیے جائیں گے، کم از کم لڑتے ہوئے ذبح کیے جائیں تو یہ آپ شہید کی موت مریں گے، کم از کم آپ لڑتے ہوئے مارے جائیں تو 10-12 کو آپ مار کے گرائیں گے، اس کے بعد آپ شہید ہوں گے۔ آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ اب ہم بے عزتی اور ذلت کی زندگی نہیں گزاریں گے، اب ہم کاکروچوں، دلتوں اور شدروں سے نیچے نہیں جائیں گے، اب ہم اپنی عزت اور غیرت اور آنر کے ساتھ رہیں گے۔ آپ جائیں اگنی ویر میں، آپ جائیں ان کی آرمی کے اندر، آپ جا کے ٹریننگ لیں، اور آپ ٹریننگ بھی لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اندر بیٹھ کے پھر آپ انڈین آرمی کو سبوٹاج کریں، آپ ان کے بندے ماریں، آپ ان کے اسلحہ کا ڈپو اڑا دیں، آپ ان کے اندر تباہی پھیلائیں، آپ ان کے اندر، آپ اگر مجاہدین کے ہاتھوں بھی کشمیر میں یا پاکستان آرمی کے ہاتھوں بھی شہید ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی نیت صاف ہونے کی وجہ سے آپ کو مغفرت کرے گا، آپ کو صاف، آپ کو معاف، آپ ہمارے جاسوس ہوں گے ان کی صفوں کے اندر۔ یہ کام سکھوں نے بھی کرنا ہے، سکھوں کا مجھے پتا ہے، خالستان کے لوگ بڑے تیار ہیں اگنی ویر میں جانے کے لیے، ان کو پتا ہے کہ ہم انڈین آرمی کا یونیفارم پہن کے، اس کا کارڈ لے کے یونٹ کے اندر جا کے ان کے بارود کے ذخیرے کو اڑائیں گے اور تباہ کریں گے۔ سکھ آر ریڈی، تاملز آر ریڈی، نیکسلائٹس آر ریڈی، وہ سارے اپنے ایجنٹس کو بھیجیں گے، اپنے لوگوں کو بھیجیں گے۔ اگنی ویر سکیم کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جو آپ جلدی میں بھرتی کریں گے تو آپ بیک گراؤنڈ سیکیورٹی چیک اتنا نہیں کر سکتے جتنا ریگولر سولجر کے لیے کرتے ہیں، اور کیونکہ ویسے ہی اس کو پتا ہے کہ مجھے کینن فوڈر کے طور پہ بھرتی کر رہے ہیں، 4 سال بعد نکال کے پھینک دیں گے یا مجھے آگے دشمن کے آگے ڈال دیں گے مرنے کے لیے، تو ہی از گوٹ نتھنگ ٹو لوز۔ خود انڈیا کے اندر جو سینسیبل لوگ ہیں وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اگر مودی پاگل ہے، باولا کتا تو وہ ویسے ہی ہے، کرنا چاہتا ہے تو کریں۔ جتنے بھی آپ کے سکھ ہیں، مسلمان ہیں، تو دلت ہیں، تو شودر ہیں، جو تنگ آئے ہوئے ہیں برہمنس کے ساتھ، ان سے کہیں جی جائیں اگنیویر کے اندر، کم از کم آپ کو اسلحہ چلانے کی تربیت مل جائے گی، اور آنے والے وقتوں میں پھر آپ کو پولیس سے چھین کے، ان کی پیراملٹری سے، RSS والوں سے اسلحہ چھین کر استعمال کرنے کی تربیت ہوگی آپ کے پاس۔ ٹریننگ یہ ہندو خود کروائے گا آپ کو، اس لیے کروائے گا کہ آپ کو مروائے یا مسلمانوں کو مروائے۔ اللہ انشاءاللہ کام اس طرح کروائے گا کہ آپ ان سے ٹریننگ لے کے خود ہندو کو ماریں گے بعد میں۔ گو ہیڈ، ڈو اٹ، جوائن دا اگنیویر۔ جی سر، تھینک یو ویری مچ۔ ہمیں زیادہ تر یہ ویسٹ بنگال، بہار اور کشمیر کے اندر سے لوگوں نے بھیجا تھا، کیونکہ آپ نے ابھی ریسنٹلی وہ ویسٹ بنگال کی جو چیف منسٹر ہے اس کا بھی بیان ہم نے دیکھا، تو اٹ از آلموسٹ دا سملر وچ یو سیڈ کہ یہ RSS اپنے گنڈوں کا گینگ بنا رہا ہے بیسیکلی، اور اپنی اس کے لیے کر رہا ہے۔ سیکنڈلی سر، ان کی جو مہاراشٹرا کے اندر ہم تھوڑا سا 1 اور 2 منٹ ہم لیں گے کہ ان کی جو اندر کی جیو پالیٹکس ہے، جیسے ان کو ہماری پالیٹکس کا بڑا شوق ہے تو ہم بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو RSS اور شیو سینا کی ہم نے پچھلے اس میں بھی ڈسکس کیا تھا، یہ جو ان کی ٹرف وار اور ان کی یہ چیز بڑھ گئی ہے، اور اس میں جو مرہٹے ہیں بیسیکلی جو شیو سینا والے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا؟ اگین آئی ول ریپیٹ دا سیم کوشچن، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ آر ان کی یہ ڈویژن جو ہے، از دس اے فالٹ لائن، یا پھر یہ جو ہے دے ول ریکمبائن اگینسٹ وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے اندر؟ دیکھیے نوید، آپ ہندو انڈیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے کبھی بھی انڈیا جو تھا ایک ملک نہیں تھا۔ انڈیا واز نیور ون کنٹری، نیور ایور۔ انڈیا واز آلویز 400، 500، 600 بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں راجوں مہاراجوں کی حکومتیں ہوتی تھیں یہاں پر، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ ان کی شدید دشمنیاں ہیں، ساؤتھ انڈیا کے نارتھ سے، نارتھ والوں کے آپس میں، مراٹھوں کی اپر ناردرن انڈیا کے والوں کے ساتھ، گینجس ویلی والوں کے ساتھ، کچھ جمنا ویلی والوں کے، یہ آپس میں صدیوں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے۔ ہندوز ہیو نیور بین یونائٹڈ ایور، اور یہی وجہ تھی کہ ان پر ہزاروں سال لوگ باہر سے آ کے قبضہ کرتے رہے، کیونکہ یہ آپس میں ہی کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے تھے۔ یہ ان کی پرانی ہسٹری ہے، اٹس اے فیکٹ آف ہسٹری۔
کوئی ملک نہیں تھا, یہ ان کو ملک بنایا مسلمانوں نے, دہلی سلطنت نے. ایک ملک کی اس وقت بھی پورے انڈیا کے ایک ایک کونے تک تو مغلوں کی حکومت نہیں تھی, لیکن اورنگزیب کے زمانے میں ہم ساؤتھ انڈیا تک تقریباً پہنچ گئے تھے. لیکن اس کے بعد برٹن نے آ کے, انگریز برٹش امپائر نے آ کے کسی حد تک اس کو ایک ملک کی شکل دی. تو یہ پچھلے کئی ہزار سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے, 73 سال میں, کہ ہندوؤں کو اپنی حکومت ملی ہے. مگر چونکہ یہ آپس میں پرانی دشمنیاں, تاریخی رائیولریز, ان کی پاور سٹرگل, ان کی ٹرف وار, ان کا ڈرگ ٹریڈ, ان کی مافیا کانفرنٹیشن, یہ سب کچھ اسی طرح جاری ہے انڈیا کے اندر جس طرح صدیوں سے جاری تھی. جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے, اس میں سارے ہندو ہمیشہ سے مسلمان دشمن رہے, لیکن جہاں تک آپس کی دشمنیوں کا تعلق ہے وہ انہوں نے ہمیشہ رکھی. آر ایس ایس کی, یعنی آر ایس ایس کی اور یہ جو بال ٹھاکرے والا گینگ ہے یہاں پہ, شیو سینا جو ہے, یہ شیفز جہاں تک مسلمان دشمنی کا تعلق ہے, یہ اسی طرح ان میں کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان دشمنی میں, مسلمان دشمنی میں, یہ اسی طرح سفاک اور ظالم ہے. مسلمانوں کو ختم کرنے میں, قتل عام کرنے میں, یہ سب برابر ہے, کوئی فرق نہیں. لیکن جہاں تک بات آتی ہے پاور سٹرگل کی انڈیا کے اندر, پاور پالیٹکس کی, وہاں یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے, جیسے ابھی کاٹ رہے ہیں. بی جے پی والے جو ہیں وہ شیو سینا کی پورا جو ان کا یہ ممبئی اور یہ سارا علاقہ, یہاں سے اس کی پوری سیٹ ہی اکھاڑنا چاہتے ہیں. آر ایس یہ شیو سینا کے بھتیجے کو شاید انہوں نے انڈکٹ کیا ہے, شیو سینا کے بیٹے کو, وہ جو بال ٹھاکرے مر گیا اس کے بیٹے کو سائیڈ لائن, بال ٹھاکرے کا جو بیٹا ہے ادھو ٹھاکرے جو سی ایم ہے, اس کی اب راج ٹھاکرے کو گروم کر رہے ہیں, جو نیفیو بال ٹھاکرے. تو یہ اندر ان کی پالیٹکس ہے, خود خاندان کے اندر بغاوت ہے. جیسے کہا نیفیو کو اپنے کزن کے خلاف ابھار رہے ہیں بغاوت کرنے کے لیے. یہ سب چلتا رہے گا ان کے ساتھ. ہم کو یہ فالٹ لائنز ایکسپلائٹ کرنی ہے. ہم ان کے اندر اتنی فالٹ لائنز ہیں کہ اگر ہم طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے تو ابھی انڈیا امپلوڈ ہو کے اندر ہی فارغ ہو چکا ہوتا, پاکستان کو کوئی تھریٹ نہ ہوتا. لیکن پچھلے 50-60 سال سے ہی, پریکٹیکلی پچھلے 20-25 سال سے, تو خاص طور پہ جب سے مشرف 9/11 ہوا ہے اور پاکستان نے ایک ڈیفینسو پالیسی اختیار کی ہے, ہم نے کشمیر کے جہاد کی مدد بند کر دی, ہم نے انڈیا کے اندر انسرجنسیز کو سپورٹ کرنا بند کر دیا, ہم نے خالستان کی فریڈم موومنٹ کو بند کر دیا مدد کرنا. کاش کہ ہم 20 سال یہ کرتے رہتے جو انڈیا ہمارے خلاف کرتا رہا ہے. پچھلے 20-22 سال وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے, ہمارے 1 لاکھ بندے شہید کروا دیے, پورے پاکستان کو دہشت گردی میں تباہ کروا دیا, $150 ارب کا نقصان کروایا, اور ہم نے انڈیا کا ایک فوجی نہیں مارا, ہم نے انڈیا میں ایک دھماکہ نہیں کروایا, ہم نے انڈیا کے اندر ایک انسرجنسی گروپ کو اور سیپریٹسٹ ایلیمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا. یہ پیسو پالیسیز جب قوم اس طرح اختیار کرتی ہے تو پھر آپ کو, میں کہتے تھے ہم یہ بات کہ اگر آپ اگر سری نگر کے قریب جنگ نہیں لڑیں گے تو پھر آپ کو مظفر آباد کے نزدیک جنگ لڑنی پڑے گی. یہ ہوگا اب ہمارے ساتھ. یہی بات ہم بار بار قوم کو وارن کر رہے ہیں کہ اجتماعی غلطیاں جو ریاست نے کی ہیں, فوج پہ الزام نہ دیں, سیاست اور جج اور میڈیا اور ہمارے دانشور اور علماء سب شامل ہیں اس کے اندر. پوری قوم کو غافل بنا کے کتوں کی طرح آپس میں لڑوا دیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا نہیں ہو رہا اس وقت. ایسے میں اگر باہر دشمن چڑھ دوڑتا ہے ہمارے خلاف, جو چڑھے گا یہ تو بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے, ہمارے خلاف دشمنی میں یہ متحد ہے. لیکن ایک مرتبہ جب ان کی داخلی معاملات شروع ہوتے ہیں تو خود ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. ہم نے اس میں برکت ڈالنی, ہم نے سپورٹ کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں, لیکن ہم نہیں کر رہے ابھی. دیٹس ا مسٹیک. جی سر, آئی تھنک ہم نے سارے ٹاپکس کو کنکلوڈ کر دیا ہے. اب میں جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو میں بولوں گا, اگر if they want to ask any question relevant to the topic, یہاں کوئی پولیٹیکل کوشچن یا فلاں مطلب irrelevant کوشچن آپ نے نہیں پوچھنا, بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسپیس. میں امیڈیٹلی میوٹ کر دوں گا اور پھر اسپیس سے بھی آپ کو نکال دوں گا. تو آپ نے ریلیونٹ کوشچنز جتنے پوچھنے ہیں ریلیٹڈ ٹو what has been discussed today, تو آپ مجھے ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں, میں آپ کو باری باری آپ کا مائک آپ کا آن کر دوں گا. سب سے پہلے حمزہ ہیں, حمزہ کو میں آن کر رہا ہوں. حمزہ نے بھیجی ہوئی ریکویسٹ بڑی دیر سے. جی حمزہ, آپ کا مائک آن ہو گیا. جی حمزہ, آپ اپنا مائک آن کر کے کوشچن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حمزہ, کیری آن, بسم اللہ. جی سر جی, میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا اوریہ مقبول جان ill informed ہیں یا نائیو ہیں, یا وہ ڈیلیبریٹلی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو وہ آپ کے ساتھ بھی شوز کرتے رہے ہیں, ان کا پرسپیکٹو سٹارٹ سے کیا یہی تھا؟ اور سر وہ اگر ill informed ہیں تو ان تک
کیسے اصلاح کلیئرٹی کے ساتھ کی جائے, اور اگر ڈیلیبریٹلی ڈس انفارمیشن پروپوگیٹ کر رہے ہیں تو ان کی سٹرنگز کہاں اٹیچ ہو رہی ہیں؟ دیکھیے میں بہت زیادہ کومنٹ اوریا کی ذات پہ نہیں کرنا چاہتا. ہم نے خود اوریا کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, ان کی ہم نے ساری, جیسے کہا کہ سالوں سے وہ وہی نیریٹو لے کے چلتے رہے غزوہ ہند کے حوالے سے کہ جو ہمارا نیریٹو تھا, اچانک انہوں نے یو ٹرن لیا ہے وچ از سرپرائزنگ فار ایوری ون. لیکن ٹی ٹی پی کے معاملے, میرا سب سے پہلا اختلاف ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے معاملے پر ہوا تھا. وہ جب تحریک طالبان کو خوارج کہنے کے بجائے مجاہدین سمجھتے رہے, اور میڈیا پہ ٹیلی ویژن پروگراموں پہ میرا ان کے ساتھ تصادم ہوا اس بات پہ کہ جب میں ان کو خوارج اور جہنم کے کتے کہتا تھا اور وہ ان کو مجاہدین کہتے تھے, وہیں سے مجھے تھا کہ ڈاؤٹ کہ یہ کوئی سیریس پرابلم آنے والی ہے یہاں پر, کہ ان کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ ٹوسٹڈ ہے. وہی لائن لیتے ہیں یہ جو ٹی ٹی پی والے لیتے ہیں. یہ جو آرگومنٹ اس وقت انہوں نے دی ہے یہ ایگزیکٹلی ٹی ٹی پی کی آرگومنٹ ہے. ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ ہم یعنی خوارج جہنم کے کتے یہ غزوہ ہند کے مجاہد ہیں, یہ غزوہ ہند لڑیں گے اور یہ جا کے کشمیر آزاد کرائیں گے اور یہ انڈیا سے لڑیں گے, اور پاکستان آرمی جو ہے یہ تو کافر آرمی ہے نعوذ باللہ اور اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ نیریٹو کہ پاکستان آرمی غزوہ ہند کی آرمی نہیں ہے اور خراسان سے کوئی دوسری فوج اٹھے گی, کہ ٹی ٹی پی کے لیڈرز کا آپ نام دیکھیں کہ وہ اکثر اپنے نام کے ساتھ خراسانی لگاتے ہیں. وہ زبردستی اپنے آپ کو اس حدیث کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حدیث شریف میں خراسان کا ذکر کیا گیا. اس لیے اپنے ان کے باپ دادا نے, کوئی ان کے کسی کا باپ خراسانی نہیں تھا, کسی کے نام میں خراسانی نہیں تھا, یہ خود اپنے نام کے آگے سے خراسانی لگا دیتے اپنے آپ کو خراسانی دکھانے کے لیے. تو یہاں اور ٹی ٹی پی نے پھر اس کے بعد جب پاکستان سے گورنمنٹ سے نیگوسیشنز ہو رہے تھے, اس وقت ٹی ٹی پی نے ایک نام دیا تھا کہ جی ہماری جانب سے اوریا مقبول جان حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ ریڈ فلیگ تھا میرے لیے, اٹ واز اے ٹوٹل ریڈ فلیگ کہ ٹی ٹی پی نے ان کا نام کیوں دیا ہے. انہوں نے خود معذرت کر لی تھی, ظاہر نہیں کیا تھا, کر نہیں سکتے تھے, مگر ایز آئی سیڈ دیر آر سم سیریس پرابلمس. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو مور انٹو اٹ, بٹ آئی وڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ یہ جو نیریٹو, آپ ہر ایک اپنا نصیب ہے, اپنی مرضی ہے, آپ میں سے جو ان پر ایمان لانا چاہتے ہیں ضرور ایمان لے آئیے. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے, جو جیو پالیٹکس ہیں, جو انڈیا کے ساتھ تصادم اور جنگ ہے, وہ ہماری ہونی ہے. غزوہ ہند ہمارے نصیب میں. باقی کوئی شک ڈال کے ڈائلیوٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا نصیب ہے. غزوہ ہند جیسے میں نے کہا کہ صرف بھارت پہ قبضے کی جنگ نہیں ہوگی, اسلام کا پرچم لہرانے کی جنگ نہیں ہوگی, پاکستان کے اندر بھی صفائی اور صفایا کرنے کی جنگ ہوگی. وقت آئے گا سب کو نظر آ جائے گا. فار دا ٹائم بینگ اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ جی کوسچن. آئی ول موو. ٹھیک ہے حمزہ, آپ اپنے مائک اپنا بند رکھتے ہیں. آئی ول موو ٹو اندر کوسچن. سعید آپ کا میں کوسچن لے رہا ہوں, اس کے بعد میں باقی کا لوں گا. سعید مبشر, آپ کا مائک میں نے آن کیا ہے, اب آپ اپنا انمیوٹ کر کے کوسچن کر سکتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی سعید, وعلیکم السلام, سوال کیجیے. اچھا سر, میرا ایک سوال یہ تھا کہ بہت سارے بزرگوں نے بشارت دی ہے کہ پاکستان پہ ایک نیک حکمران آئے گا جس کی آنکھیں سبز ہوں گی, اور اس کے بعد پھر ہماری انڈیا سے ایک جنگ ہوگی. میرا سر سوال یہ ہے کہ جس طرح سے جو ان کی مطلب ایک ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہوگی, امام مہدی کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی آتی ہیں کہ وہ بھی زمین عدل بھر دیں گے اور اس وقت انصاف کا ایک بول بالا ہوگا. تو کہ جو پاکستان میں جو غزوہ ہند لڑی جائے گی, یہ امام مہدی وہی شخص ہیں جس وقت مطلب انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ سید ہوں گے اور غزوہ ہند کو لیڈ کریں گے, یہ ایک ہی پرسنالٹی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھیں مبشر, سیدی رسول اللہ نے بہت سارے راز رکھے ہیں امام مہدی کے حوالے سے, بہت سی باتیں بتائی بھی ہیں لیکن راز بھی رکھے ہیں. اسی وجہ سے پوری امت کے اندر اختلاف بھی اتنا زیادہ ہے, اسی لیے لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں, اسی لیے لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں. کوئی وجہ ہے ان پردوں کو, رازوں کو رکھنے کی, کیونکہ ایگزیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اس وجود کی نہیں دی جائے گی جب تک خانہ کعبہ کے اندر پوری مسلمان دنیا کے سامنے ان کو اعلان نہ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات آپ کی؟ یعنی ان کو اس سے پہلے ایکسپوز نہیں کیا جائے گا, لیکن وہ دنیا میں موجود ہوں گے, وہ ڈیوٹی کریں گے, وہ کر رہے ہوں گے. ہی ول بی اے وارئر, اے سولجر. وہ ایک جنرل ہو یا سپاہی, وہ ایک سپاہی ہو, جنرل ہو, ایک کمانڈر ہو, ایک لیڈر ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ راز رکھا ہے کہ وہ کون وجود ہوگا. لیکن اس کو ایکسپوز صرف اس وقت کیا جائے گا جب پوری امت خانہ کعبہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. لیکن احادیث سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے
اور بزرگوں نے بھی اس بات کی جانب بڑا واضح اشارہ کیا ہے کہ ان کا تعلق اسی خطے سے ہوگا. ظاہر ہے جب اس خطے سے ہوگا، جب خراسان والی حدیثوں کی بات ہے، جب گہرے سبز رنگ والی کی حدیث کی بات ہے، جب غزوہ ہند کی بات ہے، یہ فرمایا گیا ہے کہ جب خراسان سے گہرے سبز رنگ کے پرچم اٹھیں تو ان میں امام مہدی ہوں گے، لیکن دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کرے گی. ہی ول بی این آرڈنری جنرل، اور ہی ول بی آرڈنری سولجر، اور ہی ول بی آرڈنری آفیسر. ہی وڈ بی somebody، لیکن دنیا ریکگنائز نہیں کریں گی. آئی پرسنلی بلیو کہ غزوہ ہند کی جنگ میں امام مہدی کا بہت بڑا رول ہوگا. ہی ول بی present but not as امام مہدی but as a مجاہد. And it could be anyone. Nobody can recognize him جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ اس وقت چاہے گا جب خانہ کعبہ میں سب کے سامنے ان کی بیعت ہوگی. تو جی ٹھیک ہے مبشر، ٹھیک ہے سر، تھینک یو. آپ کا ٹھیک ہے. اب آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں، میں نیکسٹ کوشچن لیتا ہوں. ٹھیک ہے. راجا اے بی کے، انہوں نے بڑی دیر سے کیا ہوا تھا تلنگ کو. جی راجا، آپ کو میں نے مائک دے دیا، ان میوٹ کریں اور اپنا کوشچن پوچھ لیں. جی راجا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور کوشچن اپنا پوچھیں. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال یہی ہے. جی وعلیکم السلام. راجا سوال کریں. جی میرا سوال یہی ہے کہ ہم سکھوں کی کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم سکھوں کی، اور یار کیوں کا تو میرے پاس نہ جواب ہی ہم نہیں ہے. یہی بات تم کر رہا ہوں میں نے. جی، اور نہ ہی ہم کشمیری مجاہدوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم بس چپ چاپ بیٹھے یار ہوئے ہیں. کیوں کا سوال آپ مجھ سے نہ کریں. کیوں کا سوال آپ ایس پی آر سے کریں، کیوں کا سوال آپ وزیر اعظم سے کریں، کیوں کا سوال آپ آرمی چیف سے کریں، کیونکہ یہ ڈیسیشن میرا نہیں ہے. جی اور میں ہمیشہ سے اسٹرانگلی اس بات کو پروموٹ کر رہا ہوں، فار گاڈ سیک کرو، وی مسٹ سپورٹ دس. ہم نے یہی تو بات سارے ابھی لیکچر میں کہی ہے کہ ہم نے انڈیا میں کیوں نہیں آگ لگائی. کیوں کا سوال تو میں کر رہا ہوں. تو آئی ایم سوری ڈیئر، کیوں میں نہیں بتا سکتا ہم کیوں نہیں کر رہے. جی ہمیں کرنا چاہیے، یس. مگر سوال یہ آپ آرمی سے ڈائریکٹ کریں یا پاکستان کے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ کریں، یا ان سے پہلے والی حکومتوں سے ڈائریکٹ کریں، یا ان سے پہلے والی حکومتوں سے کریں. کوئی حکومت بھی نہیں کر رہی. مشرف کے وقت بند کیا گیا تھا، ابھی تک نہیں کھولا گیا. جی بالکل. جی پلیز نیکسٹ کوشچن. لاسٹ 2 کوشچن سر. مشتاق، میں آپ کا مائک کھول رہا ہوں، آپ اپنا کوشچن کر لیں سر سے. جی مشتاق، بسم اللہ، ویلکم، جی بولیے. مشتاق، ان میوٹ کریں، آپ کا مائک آن ہے، آپ ان میوٹ کر کے کوشچن کریں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مشتاق، سوال بہت کیجیے. شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اس میں تو کوئی شک نہیں، جو آپ بتاتے ہیں باتیں وہ 100% صحیح ہیں. کوئی اس وقت کوئی بتائیں کہ جو اس وقت ٹینشن ہے کہ اللہ کرے گی اس ٹینشن نکل جائیں. السلام علیکم. دیکھیے جی، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، یہ جہاں میرا ہے کہ تیرا. بابا اقبال نے یہ بات کہی تھی. یہاں پہ میں واصف علی واصف صاحب کا آپ کو ایک چھوٹا سا لائٹر موڈ میں ایک لطیفہ سا سناتا ہوں کہ ایک آدمی اسی طرح واصف علی واصف صاحب کے پاس آیا، کہہ رہے سخت پریشان ہو، پاکستان کے حالات دیکھیں، ملک کے حالات دیکھیں، معیشت خراب ہو رہی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے. تو واصف علی واصف نے اس سے کہا کہ یہ سارا فساد جو ہے یہ تم نے پیدا کیا ہے. اس آدمی نے کہا نہیں جی. اس نے کہا یہ بتاؤ یہ سارا فساد تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی. تو واصف علی واصف بڑے آرام سے کہا تو بیٹھ، پھر چاہ پی تو آرام نال. تو اس وقت موسٹ آف دا پاکستانیز جو ہیں، آپ بیٹھے ہیں چاہ پیے آرام سے، کیونکہ آپ نے یہ حالات خراب کیے ہیں، نہ آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں. گیٹ ریڈی، اپنے آپ کو تیار کریں آنے والے وقتوں کے لیے. چاہے آپ کی جسمانی طور پر آپ کو اسٹرانگ و مضبوط ہو، گھر میں خوراک جمع کرنی ہو، لائسنس لے کے اسلحہ رکھنا ہو، جنگ کی تربیت کرنی ہو، اپنے گھر پہ سولر پینل لگانا ہو، اپنا کنواں کھودنا ہو، ٹیوب ویل لگانا ہو، پانی کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے محلے علاقے کے لوگوں کو تیار کرنا ہو کہ مشکل حالات کے لیے ہم نے کیسے گزارا کرنا ہے، غلہ اگانا ہو، فصلیں لگائیں، خوراک. پورے پاکستان میں اس وقت زراعت کا قحط آنے والا ہے، خوراک کا قحط آنے والا ہے. کسانوں کے لیے اتنی مشکل کر دی ہے. بڑے بڑے باعزت دار، بڑے بڑے مربے والے کسانوں کو لائن میں کھڑے ہو کے 1 بوری کھاد دیتے ہیں. یہ اتنا ذلیل کر رہے ہیں. یہ اس کے بعد ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ پیٹر نہیں چلا سکتے پانی کے لیے کہ پانی لگا سکے. اس قدر تباہی مچائی ہوئی ہے کہ لوگ ایکچولی سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ فصل نہ لگائیں. بڑے بڑے زمیندار کہہ رہے ہیں ہم صرف اپنے گھر کے لیے لگائیں گے، فصل نہیں لگائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا ملک 6 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد قحط کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ حکومت نے آج فصل لگانے کے وقت فصل لگانے کا سارا سامان مہنگا کر دیا، ڈیزل، بیج اور یوریا اور یہ سب چیزیں. تو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں آنے والے وقت کے لیے. بہت مشکل وقت اس قوم پر آنے والا ہے، لیکن یہ قوم نہیں سمجھ رہی ہے. بسم اللہ نوید، نیکسٹ پیج.
جی نیاز بلوچ اور پھر لاسٹ اس کے بعد کوشچن. ریکویسٹ تو کافی زیادہ ہیں لیکن کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو میں نیاز بلوچ آپ نے شروع سے کیا ہوا ہے تو پلیز کوئی ریلیونٹ کوشچن پوچھیے گا اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ. میں آپ کا مائک آن کر رہا ہوں. جی نیاز مشتاق آپ اپنا مائک کو میوٹ کر دیں. یس سر. جی وعلیکم السلام نیاز، بسم اللہ سوال کیجیے. جی سر، میں سوال یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جیسے پاک آرمی ہے اور اس کی قیادت کے خلاف جو ہے کافی لوگ مطلب باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو غزوہ ہند پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. جس طرح آپ نے حدیث کی بات فرمائی کہ جو لوگ غزوہ ہند لڑیں گے وہ جہنم سے آزاد ہوں گے، تو کیا یہ بھی کوئی فلٹرنگ ہو کے پھر اس طرح کی جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی؟ مطلب ہمارے قوم میں بھی فلٹرنگ ہوگی؟ نیاز آپ کے سوال کا جواب میرے بچے میں اس لیکچر میں دے چکا ہوں کہ غزوہ ہند صرف بھارت کی شکست نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر صفائی اور صفائی کا عمل بھی ہوگا. ہماری صفوں کے غدار، منافق، کمزور، کمینے، سارے کے سارے خوارج، جہنم کے کتے، لوٹ مار کرنے والے، خائن، یہ پلیت ناپاک سیاستدان، یہ سب کچھ، یہ سارے بغیرت جو ملک کی عزت اور آبرو بیچ رہے ہیں، ان سب کا صفایا بھی اسی غزوہ ہند میں ہوگا. اور پاکستان کی اصل قیادت میدان جنگ سے اٹھے گی، غزوہ ہند سے ہی اٹھے گی. غزوہ ہند کے 2 فیز ہوں گے، یہ میں آپ کو بڑی صاف بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات. پہلے فیز میں، اس کے پہلے حصے میں پاکستان کو چوٹ لگے گی، دشمن ہماری صفوں میں گھس جائے گا، ہمارے بڑے بڑے علاقے دشمن کے پاس چلے جائیں گے. مجھے خطرہ ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نہ کرے لاہور کا کچھ حصہ یا سیالکوٹ یا کشمیر، گلگت بلتستان ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور اس وقت اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک صفائی کا عمل شروع ہوگا. یہ سب تباہی مچے گی، یہ سارا نظام، یہ جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ ذلیل پارٹیاں، یہ سارے غدار اور کمینے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھگ سے اڑ جائیں گے، مار دیے جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے. اور جو پیچھے کھڑے رہ جائیں گے پھر اس میں سے قیادت اٹھے گی، وہ اصل قیادت ہوگی. وہ پھر ری آرگنائز کرے گی قوم کو، ری گروپ کرے گی، وہ دوبارہ سے قوم کو حوصلہ دے گی. پھر ہم دوبارہ پلٹے آگے بڑھیں گے، اپنے علاقے چھڑاتے چھڑاتے پھر بات دہلی تک چلی جائے گی. یہ سیکوینس ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رکھیے گا. شروع میں مار پڑے تو ماتم نہ کرنا شروع کر دیں اور پیٹرن رونا شروع کر دیں کہ جی شکست ہو گئی، غزوہ ہند کے وعدے کدھر تھے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہم سے تو کہا گیا تھا کہ ہم دہلی فتح کریں گے، یہاں تو لاہور چلا گیا. یہ بکواس نہ کیجیے گا. اللہ بزدلوں، بغیرتوں، کمینوں اور ماتم کرنے والوں سے کام نہیں لیتا. وہ مٹا دے گا آپ کو، وہ آزمائے گا آپ کو امتحانوں میں ڈال کے، ہر قسم کی مشکل اور پریشانی اور جان اور مال اور عزت کے نقصان میں ڈال کر آزمائے گا. اس قوم کی صفائی کا عمل ہوگا. اس وقت اس قوم کو سخت مار پڑے گی، لیکن اس کے بغیر، اس آگ و خون کے دریا کے بغیر اب اس کی صفائی نہیں ہونے والی. ہم نے بہت گناہ کر دیے، بہت وعدے اللہ سے توڑ لیے، بڑی خیانت کر دی اللہ اس کے رسول کے ساتھ. اب ہمیں سیدھا کرنے کے لیے بھی غزوہ ہند ہے. لہٰذا یہ چھوڑ دیں کہ ابھی کیا قیادت ہے اور ابھی کیا قیادت کر رہی ہے. یہ قیادت غائب ہو جائے گی غزوہ ہند میں، نئی قیادت نکلے گی. بسم اللہ. جی نوید، لاسٹ کوسچن پلیز. جی لاسٹ کوشچن ہے اور انہوں نے بڑی دیر سے کیا ہوا تھا. ادھم شفیق، میں نے آپ کا مائک آن کیا، پلیز ان میوٹ کر کے اپنا کوشچن کر لیں. جی ادم، بسم اللہ، کیری آن. سر ان کو کنیکٹنگ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس لیے لاسٹ میں اب لاسٹ یہ صداقت علی سے لے لیتے ہیں. جی صداقت، بسم اللہ آئیے. میں نے ایک سیکنڈ ان کا مائک آن کر لوں. جی صداقت آپ کا مائک آن ہے، پلیز اپنا کوشچن کر لیں. نوید، دس از دا لاسٹ کوسچن انشاءاللہ ڈیئر. جی سر، صداقت از دا لاسٹ کوشچن. صداقت اپنا مائک ان میوٹ کریں اور اپنا. ان کو بھی کنیکشن کا پرابلم آ رہا ہے شاید. ٹیک سم ون ایلس. نوید، ان کو پرابلم آ رہی ہے شاید. جی ثاقب، آپ کا میں نے مائک آن کیا ہے، اپنا کوشچن کر لیں. ثاقب ان میوٹ یور مائک پلیز. جی ثاقب، کیری آن. ہاں ثاقب کا مائک بند ہے. السلام علیکم. جی جی ثاقب، وعلیکم السلام، کیری آن پلیز. جی سر، میں کافی عرصے سے آپ کو فالو بھی کر رہا ہوں. ادھر میں کینیڈا سے اس ٹائم بات کر رہا ہوں. میں نے صرف ایک ہی سر کوشچن کرنا ہے. پاک فوج کو آلویز ہم بیک اپ کرتے ہیں، ہمارے جتنے عزیز و قارب، میرے دادا ابو، نانا ابو، ہم ساروں نے، انہوں نے جانوں کی اپنی قربانیاں دی ہیں. لیکن صرف ایک کوشچن ہے کہ اگر فوج کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیشین، یہ حرامزادے، یہ جو ہمارے ملک کو کاٹ رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں، یہ ان کو کیوں نہیں مار دیتے؟ بس میرا ایک آلویز یہی مجھے کوشچن پنچ کرتا رہتا ہے. جی اس کا ثاقب اپنا مائک بند کر دیں، آپ کی ایکو ہو رہی ہے آواز.
جی دیکھیے جی یہی سر سوال ہے کہ 1971 میں جب ہم کو پتا تھا کہ مجیب غدار ہے اور بھٹو غدار ہے اور پاکستان توڑنے کے لیے پلاننگ اور سازش ہو رہی ہے، اس وقت فوج نے ان سارے غداروں کو کیوں نہیں مار دیا؟ اگرتلہ سازش میں یہ سب پکڑے گئے تھے، 1966 میں وہ سازش تھی، انڈیا کے ساتھ مل کر یہ بغاوت کرنے کا پلان تھا، سب آئی ایس آئی نے پکڑ لیا تھا، اس کے باوجود پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مل کر اس وقت ان غداروں کو سزا دینے کے بجائے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی اور ایوب خان کو تخت سے ہٹا دیا، اور اس کی جگہ پر ایک بدکار آدمی کو لے آئے، یحییٰ خان کو، کہ جس کے قابو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نتیجہ وہی ہوا، جب ایک اجتماعی طور پر ایک قوم غلط کی ایک خیانت کرتی ہے تو پھر اس کی سزا اسی طرح لگتی ہے جیسے 71 میں ہمیں لگی تھی۔ اور اس وقت بھی یہی ہو رہا کہ پوری پاکستان کی ریاست، تمام ادارے غلطیاں کر رہے ہیں، بلنڈرز کر رہے ہیں، خوفناک غلطیاں کر رہے ہیں۔ جن غداروں کو پھانسیاں دینی چاہیے تھیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت بھی یہی کر رہی ہے، فوج بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ یہ سوال آپ ان سے کریں۔ اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نتیجہ اس کا وہی نکلے گا جو ساری بات میں کر چکا ہوں، کہ غزوہ ہند کی پہلی فیز میں پھر ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپنے علاقے دشمن کو دینے پڑیں گے، پھر پاکستان کے اندر ایک انقلاب یا بغاوت برپا ہوگی، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، اس کے بعد پاکستان ری گروپ کرے گا، ری آرگنائز کرے گا، کاؤنٹر اٹیک کرے گا، اور پھر ہم دہلی پہ رکیں گے جا کے۔ یہ سیکوینس ہے۔ یہ کیوں نہیں کر رہے آج؟ اس کا سوال آپ ان سے کریں۔ اس کے نہ کرنے کے نتیجے میں کیا نقصان ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا انجام تک، غزوہ ہند کی آخری مہم تک، سب کچھ آپ کے سامنے کلیئر ہو چکا ہے۔ آپ اس کو چھوڑیں، یہ سب کچھ اب ہونا ہے جو ہونا ہے۔ چونکہ پاکستان میں اس نظام کو، اسٹیٹس کو، اس اینگلو سیکسن سسٹم کو، اس غلاظت کو، اس کفر کو، اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو، اس سیاست کو، یہ خود کبھی بھی جونکوں کی طرح چپکے ہوئے حرام خور کے بچے کبھی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ ان کے لیے پھر ہلاکو خان بھیجے گا۔ وہ ہلاکو خان آنے والا ہے، اسی ہلاکو خان کا نام غزوہ ہند ہے۔ وہ ہلاکو خان پہلے ان کی صفائی کرے گا، پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر سے ماشاءاللہ یہ ملک دوبارہ اٹھے گا، کیونکہ اس نے ختم نہیں ہونا۔ دس پاکستان کین نیور بی انڈن۔ پاکستانیوں کو بڑی بری سزا لگے گی۔ یہ ساری جونکیں جو چپکی ہوئی ہیں نا، یہ صرف اسی وقت پاکستان چھوڑ کر بھاگیں گی جب ان کو لگے گا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، اور اللہ یہ ماحول بنائے گا، اور پھر شیر دلیر پاکستان سے پیار کرنے والے بیٹے کھڑے ہوں گے، پاکستان سے پیار کرنے والی مائیں کھڑی ہوں گی، جو اس پاک سرزمین کی خاطر اپنا اسی طرح قربان کریں گی جیسے ہمارے بڑوں نے 1947 میں کیا تھا۔ اب یہی سیکونس ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کتے کی موت مرنا چاہتے ہیں، یا آپ غزوہ ہند کا سپاہی بننا چاہتے ہیں۔ بچ تو کوئی بھی نہیں سکے گا، بس نیتوں کی وجہ سے اپنا اپنا اجر پائیں گے یا سزا پائیں گے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو سعید اور خوش اور آباد رکھے، دشمنوں کے اور مشرکوں کے اور خوارج کے شر سے بچائے، سیدی رسول اللہ کا امتی بنائے، مجاہد بنائے، سیدی کے دین کا محافظ بنائے، جو پاک سرزمین اور مدینہ ثانی کی دفاع کرنے والا ہو، اس سے خیانت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ نیکسٹ سیشن تک انشاءاللہ پھر اجازت لیتے ہیں آپ سے۔ نوید تھینک یو ویری مچ۔ جی سر میں بس کنکلوڈ کروں گا علامہ اقبال صاحب کے ایک شعر سے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ تو جس بھی لوگوں میں، جو لوگ بھی غزوہ ہند کی نیت اپنے دل میں لے کے وہ زندگی گزارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے گا، ان سب کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو اس میں شامل فرمائے گا، اور آپ اس کی دعا کریں اور اس کی تیاری کریں۔ اب یہ سیشن از ریکارڈڈ، تو اگر آپ نے درمیان آپ نے لیٹ جوائن کیا یا آپ نے یہ نہیں سنا، تو یہ ہمارے ٹویٹر پہ جیسے ہی کلوز ہوگا یہ پوسٹ ہو جائے گا۔ دین وی ول ٹرائی ٹو ورک آؤٹ کہ اس کی آڈیو کو ہم کس طرح سے دوسرے چینلز پہ، یوٹیوب پہ اور اس کے اوپر ہم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ انٹل نیکسٹ سیشن وتھ سر، ہم میری طرف سے سب کو سلام، اور سر کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا سر، اور ہم